اگر آپ نے زندگی کے بڑے سوالات پہ نہیں سوچا ہے تو کیریئر زندگی بن جائے گا. زندگی میں کیریئر ہوتا ہے, کیریئر میں زندگی نہیں ہوتی. ہمارے راستے کی بڑی دیواریں ہم سمجھتے ہیں باہر کھڑی ہوں گی. جناب ہمارے راستے کی سب سے بڑی دیواریں ہمارے اندر, ہمارے ذہن کے اندر بنتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے, اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے. اور پھر اتنا اچھا علم حاصل کرنے کے بعد اور اتنا اچھا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے, ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے. میں آپ لوگوں کے درمیان میں آ کے اپنی گفتگو کروں گا آج, اور یہ جو ورک شاپ ہے یہ خاصا انٹریکٹیو ہوگا انشاءاللہ. یہ سیمینار ہے, تھوڑا سا سیمینار اور ورک شاپ کے درمیان کی چیز ہوگی. اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال موجود ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ سوال آپ کہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں. تو ہم اب آگے شروع کرتے ہیں. میں چند لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے ایونٹ سے ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. سر آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ کہ مجھے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں آپ تھوڑا سمجھائیں گے کہ کس طرح سے ایجوکیشن ٹائم کے اندر آپ کیسے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال. آپ میں سے کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ایگزسٹ کرتا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کا انہوں نے سوال کیا. اوکے, جزاک اللہ الخیر. جب ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں اور ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو زندگی کے کچھ بہت بنیادی سوالات ہیں جو زندگی سے متعلق ہیں. جب تک وہ سوال ہمارے ایڈریس نہیں ہوں گے ہماری ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی. تو زندگی میں کیا بات بہت اہم ہے اور کیا بات اس سے کم اہم ہے, اور کیا بات اور کم اہم ہے, اور کیا بات بالکل اہم نہیں ہے, جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوگی ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی اہم کویسچن جو آپ نے کیا. ایک ایکسپیکٹیشن یہاں سے. Sir, this is Faida Shahid, and sir, I am from Dow University of Health Sciences. Sir, actually my question is, what is the actual meaning of success? سبحان اللہ, بہت خوب. کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ایگزسٹ کرتا ہے کہ کامیابی کہا کسے جائے؟ کیا ہوتی ہے کامیابی؟ کامیابی کسے کہیں گے؟ کس چیز کے پیچھے میں اپنی زندگی لگاؤں؟ کس بات کو کامیابی سمجھوں؟ کس بات پہ مجھے خوش اور مطمئن ہونا چاہیے؟ جس چیز کو میں کامیابی سمجھ رہا ہوں کیا واقعی وہ کامیابی ہے بھی یا نہیں ہے, یا وہ کامیابی کا ایلوژن ہے, کامیابی کا ایک غلط پرسیپشن ہے, یا واقعی کامیابی ہے؟ تو یہ سوال بھی بہت اہم سوال ہے. بہت شکریہ فائزہ شاہد صاحبہ. ایک دو لوگوں سے میں اور جاننا چاہوں گا. جی یہاں پر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے پرسپیکٹیو اور سکسیس کے بارے میں کانفیڈنٹ کیسے ہوں؟ اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. یہ سوال پچھلے سوال سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ میرا جو تصور کامیابی ہے, میں جسے سکسیس سمجھتی ہوں یا سمجھتا ہوں, اگر پورا معاشرہ مجھے اپنے اس ڈیفینیشن کے ساتھ بیوقوف خیال کرے تو کیسے میں اپنے آپ کو اس پرسیپشن آف سکسیس کے ساتھ جوڑے رکھوں, اپنا اعتماد نیچے نہ آنے دوں, اپنا کانفیڈنس گرنے نہ دوں, اور اپنے آپ کو مطمئن رکھوں کہ میں الحمدللہ میرا ایک بڑا واضح کانسیپٹ آف سکسیس ہے, میں اس کو فالو کروں گا. اب بہرحال لوگوں کو ناراض کرنے کی نہیں ہو رہی, لیکن اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے تو میں برا نہیں مانوں گا. اس کہہ لیجیے اسٹرینتھ کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں, یہ ایک اور بہت اہم سوال آیا. بہت شکریہ. اچھا, ایک دو ایکسپیکٹیشنز میں اور لوں گا اور پھر میں بات آگے شروع کروں گا. یہاں سے ایک ایکسپیکٹیشن. جی Assalamu alaikum sir, my name is Hassan Iqbal and my expectation from this seminar is how to overcome the barriers that we face in our path to success. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کیا کمال کے سوالات کس ترتیب سے آئے ہیں. اب دیکھیے 3-4 ایکسپیکٹیشنز, اور ان ایکسپیکٹیشنز کے درمیان ایک لاجیکل آرڈر خود ہی کریٹ ہوا ہے. پہلا سوال یہ شروع ہوا کہ اس زندگی میں جو وقت میرے پاس ہے میں اس کے ساتھ کروں کیا, ٹائم مینجمنٹ. دوسرا سوال آیا کہ کامیابی ڈیفائن کیسے ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک اور سوال آیا
کہ میں اپنے پرسیپشن آف سکسیس کو ٹھیک کرنے کے بعد اس پہ اعتماد کے ساتھ کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں, کیسے میں اپنے کانفیڈنس کو نیچے لائے بغیر اپنے اوپر یقین مینٹین کرتے ہوئے اپنے پرسیپشن آف سکسیس کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر آگے کروں. اور پھر اس کے بعد اب جو کویشچن آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ہمارا جو سکسیس کا جو ہم جس راستے کو صحیح سمجھتے ہیں اس پہ چلنا چاہتے ہیں, کامیابی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں آبسٹیکلز ہیں, انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے, سوسائٹی فرینڈلی نہیں ہے, بہت سارے آبسٹیکلز ہیں. کیسے ان آبسٹیکلز کو میں کیسے ہینڈل کروں, راستے کی دیواروں کو کیسے گراؤں جو میرے سکسیس کے راستے میں کھڑی ہیں. ایک شارٹ رسپانس اس کے اوپر میں ابھی اسی وقت دینا چاہوں گا. ایک بات سمجھ لیجئے. اچھا, آپ میں سے کتنے لوگ نوٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں؟ ویسے ایک سوال ہے. سبحان اللہ, بہت خوب. یہ جو ایکسپیکٹیشن ابھی بیان ہوئی ہے اس کا رسپانس میں ابھی آپ کو اسی وقت ایک چھوٹا سا رسپانس دینا چاہوں گا. ہمارے راستے کی بڑی دیواریں ہم سمجھتے ہیں باہر کھڑی ہوں گی. جناب, ہمارے راستے کی سب سے بڑی دیواریں ہمارے اندر, ہمارے ذہن کے اندر بنتی ہے. وہ دیوار جو میرے ذہن کے اندر کھڑی ہے وہ میرے راستے کی زیادہ بڑی دیوار ہے. تو اپنے اوپر کچھ کام کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے جس طرح دیکھنا چاہیے, یہ ایک دیوار ہوتی ہے. بعض اوقات ہمارے اپنے دل کے اندر کچھ پرابلمز ہوتے ہیں, چھوٹا سا ہوتا ہے دل, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ دیوار باہر نہیں کھڑی, یہ دیوار اندر ہے. باہر کی دیواریں آپ کے راستے کی چھوٹی دیواریں ہیں, ہمارے ذہن کے اندر اور ہمارے اندر جو دیواریں ہمارے راستے کے میں کھڑی ہیں وہ زیادہ بڑی دیواریں ہیں. ایک آدھ ایکسپیکٹیشن میں اور لوں گا اور پھر اس کے بعد میں اپنا جی وہاں پہ جی Hello, sir. جی My question is that how do we know the decision we are making is the right one, Subhanallah. either professionally or in our careers like? بہت خوبصورت سوال ہے کہ اب ایک دفعہ اس پاتھ پہ چلنا شروع کر دیا, اب جو چھوٹے چھوٹے ڈیسیشنز مجھے لینے ہیں کیسے مجھے اس بات کا اندازہ ہو کہ میرا ڈیسیشن ٹھیک ہے. ڈیسیشن میرا ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ سوال آپ میں سے کتنے لوگوں کا ہے؟ بہت خوب. اس کے بارے میں ایک رسپانس میں ایک اور دے دوں. بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے, وہ ایک ڈیسیشن لیتا ہے اور وہ ڈیسیشن جلدی میں لے لیتا ہے, دیکھا دیکھی میں لے لیتا ہے, جذبات میں لے لیتا ہے, ویسے ہی دل چاہ رہا تھا لے لیتا ہے, کسی نے ویسے ہی مجبور کر دیا لے لیا, کسی فورس میں آ کے وہ ڈیسیشن لے لیا. تھوڑے دن کے بعد پتہ لگتا ہے یار یہ تو غلط ڈیسیجن تھا, ایسا نہیں کرنا تھا. لیکن اس کے بعد پھر اسے خیال آتا ہے کہ چونکہ میں 4 مہینے یہ کام کر چکا ہوں لہٰذا انڈو نہیں کروں گا, کوئی ریورس نہیں لوں گا. دیکھیے یہ جو ریورس گیئر لگانا ہے نا, یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. اپنے عمل کو انڈو کرنا غلط چیز نہیں ہے. تو ڈیسیجن کیسے لیا جائے, اگر غلط ڈیسیجن لیا ہے تو اس سے واپس کیسے نکلا جائے, یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. ہم آگے چلتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں سوال ہے. یہ جو ایکسرسائز میں کر رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو جائیں. میں ایک بات اور عرض کروں, ہمارا یہ جو آج کا سیمینار ہے اس کا جو فوکس ہے وہ سوالات ہیں جو ابھی آپ نے کیے, جن میں سے جو کامیابی سے متعلق ہیں, سکسیس سے متعلق ہیں, لائف سے متعلق ہیں. کامیابی کسے کہیں گے, اس کامیابی اپنے کامیابی کے پرسیپشن کو ٹھیک کیسے کریں گے, اور جو ہمارا پرسیپشن آف سکسیس ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لیے اسٹرگل کیسے کریں گے, اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا. تو یہ ایک ہمارے اس آج کے سیشن کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے. اچھا, دوسری بات, آج کے سیشن کا ایک بہت بڑا ڈیلیوریبل یا ایک بہت بڑا کہہ لیجئے ٹیک اوے کویسچنز ہیں. اگر آپ کو, میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہین بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سمجھ عطا کی ہے. اگر آپ کے ذہن میں صحیح سوال صحیح وقت پہ پیدا ہو گیا اور آپ صحیح سوال کو اپنے ذہن میں رکھنے پہ پریشان نہیں ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ جواب بھی دے گا, آپ کو علم بھی ملے گا انشاءاللہ. تو اس سیشن میں کچھ سوالات کے سیٹ آپ سے شیئر کروں گا. میں نے کافی سوچا کہ میں
اگر بہت کم سوالات آپ کو سوچنے کے لیے دوں تو بہت سوال زیادہ بھی نہ ہوں لیکن کچھ ہوں بھی تو وہ کون سے سوال ہوں؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ وہ 10 سوال ہیں جو بہت اہم ہیں جس پہ آپ کو سوچنا چاہیے. لیکن ان 10 سوالوں پہ ہم آج کام نہیں کریں گے. ہم ان 10 سوالوں میں سے چند سوالوں پہ کام کریں گے انشاءاللہ, اور وہ آگے والے جو نیکسٹ پیجز ہیں اس میں کچھ ورکنگ اسپیس دی ہوئی ہے جس میں ہم ان سوالوں پہ اپنا رسپانس رجسٹر کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ سارے سوالات ہماری تھنکنگ کا آنے والے وقت میں ایک کریکلم بننے جا رہے ہیں. آپ ان سوالوں پہ غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان سوالوں پہ غور کرنے کے نتیجے میں بہت ساری بھلائی ہماری اپنی ہوگی انشاءاللہ. تو ذرا ایک نظر ان سوالوں پہ ڈالتے ہیں. سب سے پہلا سوال, آپ میں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں؟ وہ ذرا ہاتھ ریس کریں. کتنے لوگ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب, ونڈرفل. یہ جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے, آپ سب کے نمبر زیادہ آئے تھے؟ مطلب کیوں اہم سمجھتے ہیں آپ؟ یا بہت ابو نے جائیداد زیادہ بنا لی ہے؟ ہاں, کیوں اہم سمجھتے ہیں؟ آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ اہم سمجھتے ہیں, اب اہم سمجھتے کیوں ہیں؟ کوئی ایک آدھ بتائے. جی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو بلوئے کار لانا چاہیے. کسی کو جو ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ یہ, کسی کو ڈفرینٹ دی. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا. یہاں پہ کوئی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز اے ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور پھر میں ڈاکٹر بھی بن رہی ہوں تو میرے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ میں دوسروں کی مدد کر سکتی ہوں اور چینج لا سکتی ہوں سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وہ سمجھنا ہے جو رب کریم یہ چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں. نہ آپ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کریں, نہ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں. آپ اپنے مقام کو جانیں. اپنے آپ کو کم اہم سمجھنا اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے, اللہ کی بھی ناشکری ہے. اپنے آپ کو اس سے کم اہم سمجھنا جتنے آپ ہیں, یہ توہین اللہ تعالیٰ کا کیس ہے. ہماری بہت اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہم جانیں. اللہ کے لیے ممکن تھا کہ آپ ان بورن ہوتے. جتنے لوگ اس وقت دنیا میں بورن ہوئے ہیں, کیا اس سے ڈبل بھی بورن ہو سکتے تھے؟ سوال ہے. ہو سکتے تھے. آپ کے جتنے بہن بھائی ہیں اس سے 3 گنا بھی ہو سکتے تھے, ہو سکتے تھے. اتنے ہی کیوں ہیں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. رب کریم نے اس کائنات کو آپ کے بغیر دیکھنا گوارا نہیں کیا. آپ کے بغیر, آپ میں سے ایک ایک بندہ, وہ جو ایک پینٹنگ ہوتی ہے نا اس میں ڈاٹس ہوتے ہیں, ایک ڈاٹ بھی اگر کم ہو تو پینٹنگ انکمپلیٹ ہے. اس وقت جو کائنات ہے وہ آپ کی پریزنس سے کمپلیٹ ہو رہی ہے. کیا ہوتا اگر آپ بورن نہیں ہوتے؟ کوئی کمی رہ جاتی؟ جناب رہ جاتی, رہ جاتی. اس لیے کہ آپ کے بغیر رب کریم نے کائنات کو نامکمل دیکھا. آپ کی پریزنس اس ٹائم پر ریکوائرڈ تھی. اللہ چاہتا تھا کہ اس ٹائم پر آپ موجود ہوں کائنات میں, تو آپ کی پریزنس ایک خاص ٹائم پر ریکوائرڈ تھی, اس لیے آپ بورن ہوئے. آپ کا کوئی رول ہے. پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. کیوں امپورٹنٹ نہیں سمجھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم نے, ہماری سوسائٹی نے بچوں سے بہت سارے ناجائز مطالبے کیے ہیں. ایک ناجائز مطالبہ یہ ہے کہ آپ انگلش بولیں گے تو ہم آپ کو امپورٹنٹ مانیں گے. ایک ناجائز مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے تو ہم آپ کو کچھ مانیں گے. تو اگر کسی بچے کے نمبر زیادہ نہ آئیں, یا اگر کسی بچے کے پاس پیسوں کی کمی ہو, یا اگر کسی بچے کی گریڈز اچھے نہ ہوں, تو وہ اپنے آپ کو انفارچونیٹلی, یا وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا, وہ اپنے آپ کو بہت وہ انفارچونیٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وہ سمجھتا ہے کہ بس میرے ساتھ بڑی خرابی ہو گئی. آپ امپورٹنٹ ہیں. آپ اس لیے امپورٹنٹ ہیں
کیونکہ آپ رب کریم کی بیسٹ کریشن ہیں. آپ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ آپ کی شہرک سے بھی قریب ہے. آپ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کی پکار کسی بھی لمحے وہ سنتا ہے. تو آپ امپورٹنٹ ہیں, آپ کے اندر بہت سارے پوٹینشلز ہیں. تو کیا اس میں ہوتا کیا ہے, کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو امپورٹنٹ, یا تو ہم اپنے آپ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے, دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم امپورٹنٹ تو سمجھتے ہیں لیکن غلط وجہ سے سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی غلط وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ غلط وجہ کیا ہو سکتی ہے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی؟ ایروگنس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی بول سکتے ہیں, آپ کو مسئلہ نہیں ہے, زور سے بول رہے ہیں. ویلتھ, اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایگو, اور کیا ہو سکتی ہے؟ زیادہ واہ واہ, لوگ پریز کرتے ہیں نا, اس لیے امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں. جی سر, غلط انفلوئنس کا استعمال کر کے, لوگوں کو بلی کر کے, اپنا روب جما کے ان کے اوپر ایک اس طرح کا ڈر خوف پیدا کرنا کہ بھائی میں ہی صرف کر سکتا ہوں, وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر, غصہ اور برہمی ہمیں ایکسپیکٹیشنز کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی کچھ رانگ ریزنز بھی ہیں. اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی رانگ ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ فر انگریزی بولنا, اور گورے کے ملک کی کیا مل جانا, ہاں, پاکستانی پاسپورٹ کی جگہ کوئی اور پاسپورٹ مل جانا, یہ بھی تو ایک وجہ ہے. تو اپنے آپ کو صحیح وجہ سے امپورٹنٹ سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح اہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو آپ ایک پرابلم کا شکار ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو ان امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے. اپنے آپ کو اس طرح اہم سمجھیے کہ کسی کو غیر اہم نہ سمجھیے. اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھیے, دوسروں کو ان امپورٹنٹ سمجھے بغیر. اپنے آپ کو اہم جانیے, دوسروں کو اہم جانے ہوئے. یہ کام ہے. اور کس وجہ سے اہم جانیں؟ اس وجہ سے اہم نہیں جانیے, ڈگری کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو اہم نہیں جانیے, گریڈز کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو اہم نہیں جانیے, اسکلز کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو اہم نہیں جانیے. اگر آپ ایبلٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو اہم جانتے ہیں تو ایبلٹی بھی چھن سکتی ہے. آپ میں سے کسی کا جاننے والا کوئی ایسا ہے جس نے سنا ہو ایسا کہ کوئی بہت زبردست آدمی تھا, اس کی بہت اسکلز تھیں, بہت ایبلٹی تھی, بہت انرجی تھی, پھر اللہ کی مرضی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بیماری آ گئی, اور بیمار پڑنے کے بعد یا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد آج اس کی وہ ایبلٹی یا اسکل اس سے چھن گئی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی ایسے پرسن کو پرسنلی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر, کتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہمارے مشاہدے میں ہیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بندہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ جانتا ہے اپنی اسکلز یا اپنی ایبلٹی کی بیسس پر. اسکلز اور ایبلٹی کیا چیز ہوتی ہے جناب؟ جس طرح پیسہ آتا جاتا ہے نا, اسکل اور ایبلٹی اور انرجی بھی چلی جاتی ہے. آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی ایج آپ سے زیادہ ہے, آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کی ایج ان سے زیادہ ہے, اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے پر دادا یا پر نانا یا پر نانی بھی حیات ہوں. تو جب آپ کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کیا ہوتا ہے, آپ کا انرجی لیول کیا ہوتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایک پوائنٹ وہ آتا ہے کہ آپ اپنے کام بھی خود سے نہیں کر پاتے. تو اگر ایبلٹی کی بنیاد پر اپنے آپ کو اہم جانا تھا تو ایبلٹی چلی جائے گی. اگر پیسے کی بنیاد پر اپنے آپ کو اہم جانا تھا تو پیسہ چلا جائے گا. آنے اور جانے والی چیز ہے پیسہ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, انسان پوزیشن کی وجہ سے اپنے آپ کو اہم جانتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کلاس کے مانیٹر بھی ہیں؟ دیکھیں یہاں مانیٹر بیٹھے ہوئے, آپ ذرا نظر رکھیے گا, آپ کو میں کبھی کبھی بندہ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ جانتا ہے کیونکہ وہ مانیٹر بنا دیا گیا, پریفیکٹ بنا دیا گیا.
تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس لیے امپورٹنٹ جانتے ہیں کیونکہ وہ ایم این اے یا ایم پی اے بنا دیے گئے. کوئی ستارہ لگ گیا ہے, کوئی بیج لگ گیا ہے, جب سے وہ بیج لگا ہے چال بدل گئی ہے. زمین پہ نرم چال چلنے والا بندہ بڑا بندہ ہے, اکڑ والا بندہ بڑا بندہ نہیں ہے. تو 2-3 باتیں سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے تو آپ اپنے ساتھ نقصان کر رہے ہیں, کوئی اور نقصان نہیں کر رہا. ایک اور مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, اس کو بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں. جب بچوں کے ریزلٹس آتے ہیں نا, ابھی کتنے بچے ایسے ہیں جن کا آنے والے دنوں میں ریزلٹ آنے والا ہے, اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے, اچھا معاملہ کرے. کتنے بچے ایسے ہیں جن کا اگلے 2 مہینے میں ایگزام آنے والا ہے, 3 مہینے میں ایگزام آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایگزام میں کامیاب کرے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہر رزلٹ اچھا رزلٹ نکالے, آپ کو اچھا رزلٹ ملے. لیکن ایک بہت اہم سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے, ہماری سوسائٹی میں جو ہمارا سیلف پرسیپشن ہے, سیلف پرسیپشن, میں اپنی نگاہ میں کیا ہوں, میں اپنی نگاہ میں کچھ ہوں یا نہیں ہوں, یہ بہت اہم سوال ہے. اور اگر میں اپنی نگاہ میں کچھ ہوں تو اس کی بیسس کیا ہے؟ What is it that makes you feel important? کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے بال بہت اچھے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی ہائٹ بہت اچھی ہے. امپورٹنٹ سمجھنے کی یہ ناجائز وجہ ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ ابا جان گریڈ 20 میں ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ تایا جان بریگیڈیئر ہیں. صحیح ہو جائیں, اپنے ساتھ نقصان کر رہے ہیں. اپنے آپ کو اہم سمجھنا ہے, دوسرے کو غیر اہم سمجھے بغیر. پہلی بات, اپنے آپ کو اہم سمجھنا ہے ہر صورت میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بھی سمجھنا ہے. میں چھوٹا ہوں, میں حقیر ہوں, لیکن میں اہم ہوں. میں ذرہ ہوں, لیکن چونکہ رب کی نگاہ میں ہوں اس لیے قیمتی ہوں. میں چھوٹا بھی ہوں, میں قیمتی بھی ہوں. رب کی شان ہے کہ چھوٹے سے بڑا کام لے لے. میں چھوٹا ہوں لیکن قیمتی ہوں. اپنے آپ کو غیر اہم سمجھنے کی نہیں ہو رہی. سب سے پہلی بات جو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ریئلائز کریں کہ آپ امپورٹنٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کیوں امپورٹنٹ ہیں, یہ وجہ ٹھیک کر لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, یا آپ کی انگلش بہت اچھی ہے, یا آپ کے نمبر بہت اچھے ہیں, یا آپ بہت تیز بھاگ سکتے ہیں, یا آپ بہت اچھے بالر ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ بہت اچھے بالنگ کراتے ہیں, کمال کے بالر ہیں, فاسٹ بالر, سبحان اللہ. یا آپ میں سے کتنے لوگ بہت اچھا کیک بناتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ان سے اچھا کیک بہت ہی کم کوئی بناتا ہوگا. تو آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اسکلز کی بنیاد پہ, ایبلٹی کی بنیاد پہ, پیسے کی بنیاد پہ, نمبروں کی بنیاد پہ, انگریزی کی بنیاد پہ, کینیڈین پاسپورٹ کی بنیاد پہ, گرین کارڈ کی بنیاد پہ, مانیٹر بننے کی وجہ سے, پریفیکٹ بننے کی وجہ سے, ہیڈ بوائے بننے کی وجہ سے, ہیڈ گرل بننے کی وجہ سے, یہ جائز وجہ نہیں ہے. یہ جائز وجہ نہیں ہے. تو جائز وجہ کیا ہے؟ جائز وجہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. جائز وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر رب کریم نے بہت سارے پوٹینشلز رکھے ہیں. ایبلٹی اور پوٹینشل دو الگ چیزیں ہیں. ایک چیز ہے ایبلٹی. ایبلٹی وہ ہے جو آپ کے اندر ہے. پوٹینشل کیا ہے؟ پوٹینشل کو میں اردو میں کہتا ہوں امکانی صلاحیت. ایبلٹی کو کہتا ہوں صلاحیت, پوٹینشل کو کہتا ہوں امکانی صلاحیت. یعنی یہ وہ ایبلٹی ہے جو, یہ وڈ بی ایبلٹی ہے, وڈ بی, یہ ممکنہ صلاحیت ہے. آپ کے اندر جو صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں نا وہ تھوڑی سی ہیں, اور جو امکانی صلاحیتیں ہیں بہت ساری ہیں, بہت ساری ہیں الحمدللہ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, جب بچوں کا رزلٹ آتا ہے, میں بچوں سے ایک کویسچن کرتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کل جب آپ کا رزلٹ آئے گا, یہ جو 3 گھنٹے میں آپ نے ایگزام دیا تھا اس کا, یہ جو آپ نے سیمسٹر دیا ہے اس کا, یا آپ نے او لیولز دیا ہے یا اے لیولز دیا ہے, اس کا جو رزلٹ آئے گا, تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بہت ایویں ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. اسے لگتا ہے وہ تو ایویں ہی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ تو ایویں ہی ہے.
پھر اس کا رزلٹ آ جاتا ہے اور رزلٹ میں آتا ہے اے, تو وہ کہتا ہے اچھا میں اے ہوں. پھر وہ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہے کیونکہ رزلٹ نے بتایا کہ وہ اے ہے, ویسے وہ اپنے آپ کو سی دے رہا تھا. اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بہت بڑی زیادتی ہے, لیکن اپنے آپ کو ایسے بڑا سمجھنا جس کے نتیجے میں شکر کا جذبہ ختم ہو جائے, دوسرے چھوٹے لگنے لگیں, اکڑ پیدا ہو جائے, یہ بری بات ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور ٹھیک سے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو بھی آپ کا کانفیڈنس لوز نہ ہو. آپ تنقید بھی سنیں, کرٹیسزم, پچھلے 48 آورز میں کسی کو ٹائٹ قسم کی ڈانٹ پڑی ہے, ٹائٹ قسم کی, اچھی والی پڑتی رہتی سبحان اللہ, اس کے بعد بھی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے, بندہ کا سبحان اللہ الحمدللہ, اس کے بعد بھی میں سانس لے رہا ہوں, کھڑا ہوں, مسکرا رہا ہوں, آئی کین اسمائل, آئی کین واک. اللہ کا شکر ادا کیجیے. دیکھیے آپ کو اپنے اوپر اتنا کام کرنا ہے کہ آپ تنقید کے نتیجے میں ٹوٹے نہیں, تعریف کے نتیجے میں پھولے نہیں, ایف ملنے کے نتیجے میں خودکشی کی منصوبے نہ بنائیں. یہ سوال میں نہیں کر رہا کیونکہ سب لوگ بیٹھے ہوئے. مجھے بہت سارے لوگ اس سوسائٹی کے رابطہ کرتے ہیں اور جب میں ان سے بات چیت کرتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جب اکیلے میں ملتے ہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ بتاؤ سچ سچ بتانا, زندگی میں کبھی یہ دل چاہا کہ کہیں بھاگ جائیں, اپنے آپ کو ختم کر لیں؟ تو ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ اتنے پریشر میں ہیں, اتنے پریشر میں ہیں اور اتنے ڈسٹربڈ ہیں, ان کا اپنا سینس آف سیلف ہوڈ ختم ہو گیا, ان کا دل نہیں چاہتا جینے کا, ان کا دل نہیں چاہتا کہ زندگی اور چلے, وہ اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی ایف ہے, اس کی وجہ کوئی برا سا رپورٹ کارڈ ہے, اس کی وجہ سوسائٹی میں لوگوں کا عجیب سا رسپانس ہے. تو آپ یہ سوچئے جب خدا نے ملائکہ کو کہا کہ انسان کو بنایا, آدم کو بنایا, اور ملائکہ کو کہا جب آدم کے پتلے میں اپنی روح ڈال دی تو ملائکہ کو کیا کہا؟ فرشتوں کو کیا کہا؟ اس کو سجدہ کریں. تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو سجدہ کروا رہے ہیں جس کے نمبر صحیح نہیں آتے, جس کے گریڈ کم ہے. فرشتوں نے کچھ اور بات کہی. فرشتوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں کیا کرے گا؟ فساد کرے گا. فساد اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم علم سے محروم ہو جائیں, ہمارا نفس خراب ہو جائے, ہم اپنے اوپر کام نہ کریں, ہم اپنے آپ کو یا تو کچھ نہ سمجھیں یا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھیں, ہم اپنے آپ کو وہ سمجھیں جو خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں. اس جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش ون ٹائم ایفرٹ نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زندگی میں کہے اچھا میں نے ایک دن 23 فیبروری کو سمجھ لیا تھا, ایسا نہیں ہے. یہ ایک مستقل کوشش ہے, میری بھی اور آپ کی بھی, کہ ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں جو ہم ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو تنقید کے نتیجے میں ٹوٹے نہیں, تعریف کے نتیجے میں پھولے نہیں. جو آدمی آپ کی ایویں تعریفیں کرتا رہتا ہے, پریز کرتا رہتا ہے نا, آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی امی ان کی بہت تعریفیں کرتی ہیں؟ آپ انہیں منع کر دیجئے گا, پلیز میری تعریفیں نہیں کریں, بلکہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کون سا کام اچھا کر رہا ہوں. اس لیے کہ میری تعریفیں کرنے سے میں خراب ہو جاؤں گا, میرے نفس پر برے اثرات پڑیں گے, میرے اندر تکبر پیدا ہوگا, میرے اندر سیلف لو پیدا ہوگا. اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا کچھ اور بات ہے, اپنی محبت میں مبتلا ہونا کچھ اور بات ہے. جب آپ اپنی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنی پرستش شروع کر دیتے ہیں. ہم سب کو کس کی ماننے کے لیے پیدا کیا گیا؟ کس کی ماننے کے لیے پیدا کیا گیا؟ لیکن ہم کس کی مانتے رہنا چاہتے ہیں؟ کس کی؟ کس کی؟ اپنی, اپنے نفس کی.
جس بندے کی تعریفیں زیادہ ہوئی ہیں اس کے اندر اس بات کا خطرہ زیادہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی پرستش کرے. تو اپنے اوپر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے آپ کو وہ سمجھنے والا بنائے جو رب چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھوں. ہم اپنے آپ کو اس طرح دیکھیں اور سمجھیں اور پہچانیں جیسے کہ ہم ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہم اس سے بڑا سمجھیں نہ ہم اس سے چھوٹا سمجھیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کرٹیسزم کے نتیجے میں ٹوٹنا نہیں ہے. اگر فیل ہو گئے تو پریشان نہیں ہونا. اگر یونیورسٹی میں ڈراپ آؤٹ ہو گئے تو ڈرنا نہیں ہے. اگر اسکول نے کہا کہ بھائی ان کو کلاس ریپیٹ کرائیں گے تو آپ کہیں ٹھیک ہے, اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے جس نے اللہ کے نائب کو پہچاننے میں غلطی کی. اللہ اس بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے جس نے اللہ کے نائب کے ساتھ بھلائی نہ کی. اس کے حق میں دعا کر لیں. بہت سارے لوگ آپ کی محبت میں آپ سے اچھے کام کرانے کے لیے آپ سے زیادتی کر دیتے ہیں. اللہ ان کو معاف کرے, آپ ان کے لیے دعا کریں. لیکن اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھیں, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں, غیر اہم نہیں سمجھیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ بڑا نہیں سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اہم سمجھنا, دوسرے کو غیر اہم نہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اہم سمجھنا, یہ بہت اہم کام ہے. اور اپنے آپ کو کیوں امپورٹنٹ سمجھیں؟ اس کی ایک وجہ ہے آپ کے اندر پوٹینشلز ہیں. آپ کے اندر جتنی ایبلٹیز ہیں یہ تو وہ ہیں جو آپ کے اندر ڈیولپ ہو گئیں, لیکن وہ پوٹینشلز وہ ہیں جو ڈیولپ ہو سکتے ہیں. کیا خیال؟ ابھی ریسنٹلی کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس نے اپنی ایک ایسی اسکل یا ایسی ایبلٹی ریسنٹلی ریئلائز کی ہو جس کا اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے, اور اسے کبھی پتہ نہیں تھا, بہت ریسنٹلی پتہ لگا ارے میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ جب پڑھتی ہے نا, جب وہ سچویشن آتی ہے, ہر مشکل سچویشن آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ کے وہ پوٹینشلز جو ایبلٹی نہیں بنے وہ بھی اب ایبلٹی بن جائیں. پوٹینشلز آر دا سیڈز آف ایبلٹیز. سیڈ ہوتا ہے نا, سیڈ, بیج, بیج سے پودا بنتا ہے, پوٹینشل سے ایبلٹی بنتی ہے. تو یہ بات سمجھیے, اللہ نے آپ کے اندر بے شمار پوٹینشلز رکھے ہیں. اس وقت تک نیورو سائنس یا سائیکالوجی یا کوئی اور ڈسپلن, نہ میڈیکل سائنس, یہ ڈٹرمن نہیں کر سکی کہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہے, کتنا کچھ سیکھ سکتا ہے, نہیں ڈٹرمن کر پائی. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ کے پاس رب کریم نے بہترین ذہن عطا کیا ہے, آپ اپنے آپ کو چھوٹا اور غیر اہم نہیں سمجھیں. دوسری ایک اور بات, اگر آپ میں سے کسی کی پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے یا چیف آف آرمی اسٹاف سے یا کسی اور اس بندے سے جس کو آپ کوئی بہت طاقتور آدمی سمجھتے ہیں, اس سے اگر کسی کا ڈائریکٹ رابطہ ہو, ڈائریکٹ, ایسا ڈائریکٹ رابطہ کہ ابھی موبائل نکالا اور کہا ہیلو عمران, ہاؤ آر یو, ہاں باجوہ میں ذرا ابھی پڑھ میں ہوں, بعد میں کال کرنا. کسی کا ہے ڈائریکٹ رابطہ, بالکل ڈائریکٹ. یا چلیں ایسا کہ کوئی پی اے وی اے کے ساتھ آپ نے اس کے پی اے کو فون کیا, آپ نے کہا بھائی ذرا اس کو دینا, ذرا اس کو منع کرو, یہ پتہ نہیں کیا کر رہا. بالکل بے تکلفی دوست, کچھ بھی مانگ لیں, کچھ بھی کہہ دیں, کسی بھی ٹائم پر اس کو بلا لیں, رات کے 2 بجے مانگ لیں. اگر ہمارا کسی ایسی بڑی اتھارٹی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہوگا, اگر ہم میں سے کسی کا کسی بڑے پاکستان کے اندر جو بڑی اتھارٹیز ہیں, بڑے پاورفل لوگ ہیں, کسی کا ڈائریکٹ کنیکشن ہو, یا چلے اس بندے سے نہیں ہے, اس کے پی اے سے ہے, تو وہ اپنے آپ کو ویک سمجھے گا یا اسٹرانگ سمجھے گا؟ اسٹرانگ سمجھے گا. آپ سوچئے, بادشاہوں کے بادشاہ نے دن میں 5 دفعہ ملاقات کے لیے بلایا, اس کے باوجود بھی ناتوانی نہیں جاتی, کمزوری نہیں جاتی, ویکنس کا احساس نہیں جاتا, اپنے آپ کو حقیر, اپنے آپ کو کم اہم سمجھنا ختم نہیں ہوتا. بادشاہوں کا بادشاہ جس کو دن میں 5 بار دیکھنا چاہے, ملاقات کے لیے بلانا چاہے, جس سے یہ آرزو کرے کہ آپ اس سے مانگیں, تو ہمارا ہیلپ لیسنس کا احساس لیسن نہیں ہو رہا. یہ پرابلم ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟
آپ اپنے آپ کو کیوں امپورٹنٹ سمجھیں؟ اس لیے امپورٹنٹ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے اندر پوٹینشیلز رکھے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھیں کیونکہ آپ طاقت کے سب سے بڑے سورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ کنیکٹڈ رہنے کا سینس ہمارا کمزور ہو گیا. وہ تو کنیکٹڈ رہتا ہے, میرا سینس آف کنیکشن ٹوٹتا رہتا ہے. یہ پرابلم ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اگلے کویسچن پہ جاتے ہیں. میں ہر کویسچن پہ اتنا ٹائم نہیں لگاؤں گا, لیکن یہ جو کویسچنز کا سیٹ ہے یہ میں نے اس لیے شیئر کیا ہے تاکہ ہم کچھ اپنے آپ پر کام کر سکیں. تو نیکسٹ جو کویسچن ہے اسٹرینتھس اور ویکنیسز, اگر میں آپ کو صرف 1 منٹ دوں یا چلیں 1.5 منٹ, 90 سیکنڈز, اور پیج نمبر 3 کے اوپر اسٹرینتھس اور ویکنیسز کے کالمز ہیں, آپ نے اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز لکھنی ہیں. اپنے آپ کو اہم سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں سے غافل ہو جائیں. اپنے آپ کو اہم سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجموعی طور پر اپنے آپ کو غیر اہم نہ سمجھیں, کمزور نہ سمجھیں, ہیلپ لیس نہ سمجھیں. تو اسٹرینتھس اور ویکنیسز, اگر میں آپ کو 90 سیکنڈز دیتا ہوں اور آپ کا ٹائم, آپ لوگ تیار ہیں یہ کام کرنے کے لیے؟ 90 سیکنڈز میں ہاؤ مینی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز یو آر ایبل ٹو رائٹ؟ یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. اسٹارٹ رائٹنگ. جی ٹائم ختم ہو رہا ہے. 5 4 3 2 1 اسٹاپ رائٹنگ. جی کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز دونوں کم از کم 5 لکھ لیں؟ الحمدللہ. 5 سے زیادہ لکھ لیں, 3 سے زیادہ لکھ لیں اسٹرینتھس اور ویکنیسز. ٹھیک ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ویکنیسز زیادہ لکھی ہیں اور اسٹرینتھس کم لکھی ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اسٹرینتھس زیادہ لکھی ہیں اور ویکنیسز کم لکھی ہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو رسپانسز ہیں نا, اگر آپ کو اپنی اسٹرینتھس سمجھ ہی نہیں آ رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے. اللہ نے ایک قانون بتایا, تم میری جس نعمت کو پکڑ کے شکر ادا کرنا شروع کرو گے وہ نعمت بڑھ جائے گی, میں اس میں اضافہ کر دوں گا. اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے, یا اللہ آپ نے مجھے تھنکنگ کے قابل بنایا, بڑی اچھی مجھے ذہن عطا کیا. جو انسان اپنے ذہن کو فیل کر کے کہ یہ میرا ذہن ہے, کتنا زبردست ذہن ہے, اللہ کا احسان ہے, شکر ادا کرتا ہے, اس کا ذہن زرخیز ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ذہن تیز ہو تو بادام بعد میں کھائیے گا, ذہن کے اوپر اللہ کا شکر پہلے ادا کیجئے. آپ کہیے یا اللہ تیرا شکر ہے, احسان ہے, آپ نے مجھے کتنا زبردست ذہن دیا, الحمدللہ میرا کتنا اچھا ذہن ہے, کتنا اچھا ذہن دیا جس سے میں سوچ سکتا ہوں, جس سے میں بہت ساری چیزیں سمجھ سکتا ہوں. تو اسٹرینتھس, اگر آپ ویکنیس نہیں لکھ پا رہے, اگر آپ نے اسٹرینتھس نہیں لکھی اور ویکنیسز لکھی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے. لیکن اگر آپ نے ویکنیسز نہیں لکھی اور صرف اسٹرینتھس لکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو بالکل بھی نہیں جانتے. آپ تو بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو بالکل بھی نہیں جانتے. اس کا جو صحیح رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ 1.5 منٹ کے اندر انسان اپنی 4-5 اسٹرینتھس لکھ لے اور 3-4 ویکنیسز بھی لکھ لے کم از کم. یہ بالکل بیلنسڈ, مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اللہ شکر ادا کرنے کا بھی کوئی معاملہ اس کے ہاتھ آ گیا اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کا بھی کوئی ایریا اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. اچھا ایک بات اور میں بتاؤں, یہ جو ویکنیسز ہوتی ہیں, اگر دیکھیے آپ کی نظر میں آپ کی ویکنیسز بھی ہونی چاہیے, آپ کی نظر میں آپ کی اسٹرینتھس بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی نظر میں صرف ویکنیسز ہیں اور اسٹرینتھس نہیں ہیں تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں آپ کی اسٹرینتھس ویکنیسز سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. اچھا اسٹرینتھس کو کیسے دیکھوں؟ اسٹرینتھس کو دیکھ کے میرے اندر اللہ کا شکر پیدا ہو. آپ کی وہ اسٹرینتھ جس پہ آپ کو شکر کی توفیق نہیں ہو رہی, آپ کو مغرور بنا رہی ہے, آپ کو خراب کر رہی ہے. میری تو بیٹنگ بہت ہی اچھی ہے, اتنی اچھی کسی کی نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو بس پھر خراب ہو جائیں گے. تو اپنی اسٹرینتھس آپ کی نظر میں آئیں اور اپنی اسٹرینتھس پر اللہ کا شکر ادا ہو.
वीकनेसेस को कैसे देखें? ये जो वीकनेसेस हैं ये एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हैं. अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको आपकी वीकनेसेस बता दी, नहीं तो लोगों को तो पता ही है, दूसरों को तो पता ही होती हैं. बात वाज़ेह हो रही है? बहुत सारी वीकनेसेस से लोग परेशान हैं हमारी. आप में से किस किस के गुस्से से लोग परेशान हैं? और क्या आप लोगों ने अपने गुस्से को अपनी वीकनेस में लिखा है या नहीं लिखा? सुभान अल्लाह. अल्लाह का ये शुक्र अदा करें कि आपको ये बात पता है. अच्छा, अब एक और सवाल है. आपने जो वीकनेसेस लिखी हैं, आप में से कितने लोगों का ये ख्याल है कि अगर उन्होंने अपने ऊपर काम किया और अल्लाह की मदद शामिल रही तो ये सारी वीकनेसेस इंशाअल्लाह ताला वीकनेसेस के खाने से निकल जाएंगी, निकल सकती हैं? आप ये बिलीव करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है. हमें अपनी वीकनेसेस को इसी तरह देखने की जरूरत है. आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स अपने बलबूते पे नहीं बनाएंगे, उसकी मदद से बनाएंगे. लेकिन वो मदद उस वक्त करेगा जब आप ये कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि ये काम हो. आप उससे मांगेंगे, आप ये कोशिश करेंगे कि हाँ मुझे गुस्सा नहीं करना, आप ये कोशिश करेंगे कि मैं जो लोगों को नाराज कर देता हूं ये नहीं करना. आप कोशिश करेंगे कि हाँ ये जो मेरी वीक साइड है ये मुझे ठीक करनी है, ज्यादा सोने की आदत मुझे सही करनी है अपनी. कितने लोगों का मसला है ज्यादा सोना? ठीक है, पूरा मुल्क सो रहा है इस वक्त, तो वाकई सो रहा है. संडे के दिन 11-12 बजे तो वाकई सो रहा. और सच्ची बात यह है कि उम्मत सो रही है. अल्लाह करे कि हम सब जाग जाएं. अल्लाह करे कि हम उस तरह से जागें जैसे कि जागने का हक है. हम जाग जाएं, हम सही हो जाएं. ये दिल से दुआ होनी चाहिए, ये दिल से तमन्ना होनी चाहिए. मैं आपको आज ये बात बताऊं, आज आप डेट डाल दीजिए इस पेज नंबर 3 के ऊपर. आज की तारीख में आपने जो वीकनेसेस लिखी हैं इसका टारगेट आप खुद बनाएंगे कि अब 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जब मैं अपनी वीकनेसेस देखूं तो इन वीकनेसेस में कुछ कमी आ गई हो, कुछ बेहतरी आ गई हो. अल्लाह आपकी मदद करेगा, आप खुद अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे इंशाअल्लाह. और जो स्ट्रेंथ्स हैं वो स्ट्रेंथ जिसके ऊपर आपने अल्लाह का शुक्र नहीं किया है उस स्ट्रेंथ के छिन जाने का खतरा मौजूद है. ये बात समझ आ रही है? तो अब इस लिस्ट को देखिए, स्ट्रेंथ वाली लिस्ट को. कितने लोगों को कोई स्ट्रेंथ ऐसी नजर आ रही है जिस पे लग रहा है कि हाँ इस पे मैंने नाम लेके जैसे शुक्र अदा करना चाहिए ठीक से नहीं कर सका? नजर आ रहा है? अब ये काम करना है. स्ट्रेंथ्स अपनी नजर में हो और उस पर शुक्र होता रहे तो स्ट्रेंथ्स महफूज हैं. शुक्र नहीं होगा तो वो निकल जाएंगी, शुक्र होगा तो वो बढ़ जाएंगी इंशाअल्लाह. वीकनेसेस अपनी नजर में हो, ये अल्लाह का एक एहसान है आपके ऊपर कि आपकी नजर में आ गई आपकी वीकनेसेस. अब उसके ऊपर एफर्ट हो, उसके ऊपर काम हो, उनसे बाहर निकलने की कोशिश हो, उसको लर्न किया जाए और अल्लाह से मांगा जाए कि मेरी कमजोरी को मेरी स्ट्रेंथ बना दीजिए, मुझे इस कमजोरी से बाहर निकालिए. ये बात वाज़ेह हो रही है? आगे चलते हैं. हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, जो हमारे इस सेशन का मरकजी मौजू है, हम सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं. तो पेज नंबर 4 के ऊपर मैं आपको 2 मिनट देता हूं. मैं 2 मिनट इसलिए दे रहा हूं कि जब आप इस सेमिनार में आ रहे थे, जब हमने इस सेमिनार का नाम रखा ना रीडिफाइनिंग सक्सेस, तो कितने लोगों को ये नाम जो है ना ये ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि बहुत ही कोई फलसफियाना बात होगी, पता नहीं कोई बहुत ही मुश्किल सी बातें होंगी. कितने लोगों को ये फील आ रही थी? ठीक है. जब हमने ये नाम रखा तो हमने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, बहुत से लोग इस सेमिनार में नहीं आ सकेंगे, थोड़े से ही आएंगे. यानी 2.5 करोड़ का शहर है या 2 करोड़ से तो ज्यादा ही है ना, तो सब आ भी नहीं सकते. लेकिन सक्सेस क्या है, मुमकिन है लाखों हजारों लोगों तक जब ये बात पहुंचे तो वो ये सोचें कि अच्छा सक्सेस नीड्स टू बी रीडिफाइंड. रियली शुड वी डू दिस? इस तरह सोचने से ही इंशाअल्लाह बहुत सौ का भला होगा.
خدا کرے کہ وہ بھلا ہوا ہو پچھلے 10-15 دن میں جب یہ بات گردش کر رہی تھی. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سکسیس کے بارے میں جب آپ یہاں آ رہے تھے تو کتنے لوگوں نے سکسیس کے بارے میں تھوڑا سا سوچا, سکسیس ریڈیفائن میں کیا ہوگا, ول ہی ٹیل اس اباؤٹ سکسیس, ڈیفینیشن آف سکسیس, سکسیس کیا ہوتی ہے, اس کے بارے میں کتنے لوگوں کی سوچ تھوڑی سی چلی. الحمدللہ. ناؤ آئی گیو یو 2 minutes, یعنی 120 سیکنڈ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اپنے لفظوں میں جو آپ کی سمجھ ہے اپنے لفظوں میں سکسیس کو ڈیفائن کیجئے. آئی گیو یو 2 minutes, یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. ٹھیک ہے جی, آپ کا ٹائم 2 منٹ ختم ہو رہا ہے. 5 4 3 2 1. تو آپ اب رائٹنگ روک دیجیے. ٹھیک ہے, تو میں چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کے رسپانسز میں سنوں. جی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا Success to me is finding inner peace and happiness and spreading love in this world. Most importantly, making sure that I'm ready to give myself in the way of Allah. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انر پیس, ہیپینس, لو, سبحان اللہ. ذرا سا ہم ادھر آتے ہیں, یہاں کوئی اگر شیئر کرے. جی آپ بتائیے. Knowing everything about yourself and accepting it as it is can be defined as success. ٹھیک ہے, knowing everything about yourself and accepting It as it is. accepting it as it is. سبحان اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, ایک ہم آگے یہاں چلتے ہیں. آپ میں سے کوئی جی بتائیے. اگر میں اپنے آپ کو ڈسکور کر لوں کہ میں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں تو یہ سکسیس ہے. اگر میں اپنے آپ کو ڈسکور کر لوں کہ میں دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں تو یہ سکسیس ہے. سبحان اللہ. جی آپ کیا کہتی ہیں؟ Success is to be something in the eyes of Allah even if you are nothing in the eyes of society. سبحان اللہ. To be something in the eyes of Allah. سبحان اللہ, بہت خوب. اور کوئی بتائے, یہاں پر ہم آتے ہیں ذرا. جی آپ بتائیے کیا کہتے ہیں, سکسیس کیا ہے؟ Sir, success is a state in which any individual able to use his skills in the best possible manner by stretching himself or herself to his or her limits to attain mental peace by removing his cognitive conflicts regarding status, wealth, fame or any other. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. جی Sir, success to me is achieving your satisfaction level. Achieving your Satisfaction level. Achieving your satisfaction level. سبحان اللہ. یہ ابھی میں یہاں پر اس کو پاز کرتا ہوں. اور یہ جو سکسیس کی ڈیفینیشن, کئی ساری سکسیس کی ڈیفینیشنز آئی ہیں اور بڑی زبردست ڈیفینیشنز آئی ہیں, اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ایک بھی ڈیفینیشن ایسی نہیں ہے جو مال بنانے کی باتیں کر رہا ہوں. مطلب کسی کو BMW, مرسیڈیز, کوئی ایسی چیز مطلب چاہیے ہی نہیں. مطلب بالکل سب وہ درویش صفت لوگوں کا ایک, یعنی کوئی بڑی. ہاں اچھا, یو آر گیونگ اس دا آئیڈیل سینیریو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آپ زبردست, یعنی بڑے زبردست, ماشاء اللہ, یہ بہت زبردست. اچھا وہ دوسری ڈیفینیشنز بھی ہیں, وہ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ میں دیتا ہوں ابھی آپ کو, آپ آئیں میرے پاس, میں ابھی بتاتا ہوں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ اگر ہم غور نہیں کرتے نا, دیکھیں نقصان کیا ہوتا ہے. اگر آپ سکسیس کی ڈیفینیشن پہ غور نہیں کریں گے تو مارکیٹ فورسز یہ ڈٹرمن کریں گی کہ سکسیس کی کون سی ڈیفینیشن کے پیچھے آپ بھاگیں. اگر آپ نے زندگی کے بڑے سوالات پہ نہیں سوچا ہے تو کیریئر زندگی بن جائے گا. زندگی میں کیریئر ہوتا ہے, کیریئر میں زندگی نہیں ہوتی. اگر آپ نے زندگی کے بڑے سوالوں پہ غور نہیں کیا ہے, سکسیس کی ڈیفینیشن پر سوچا نہیں ہے, تو بہت خطرہ اس بات کا ہے کہ جس کامیابی کو مارکیٹ فورسز کامیابی کہتی ہیں, آپ بھی اسی کامیابی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, فدا ہو جائیں گے, تمام ہو جائیں گے, حتیٰ زرتم المقابر ہو جائے گا. کامیابی ہوتی کیا ہے, اس کے اوپر سوچنا بڑا ضروری ہے. سکسیس ہے کیا؟ اس وقت دنیا کی صورتحال یہ ہے, جو آپ لوگوں نے بات کی بڑی زبردست. میں آپ لوگوں کی ڈیفینیشن سے بہت متاثر ہوا ہوں. یہ بڑی پیاری ڈیفینیشنز ہیں, مطلب تمام ڈیفینیشنز. آپ نے کہا اپنے آپ کو اس طرح جانیں, آپ نے کہا ہارمنی, انر پیس, کسی نے سیٹسفیکشن, بہت زبردست. یہ جو ساری ڈیفینیشنز بڑی زبردست ہیں, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بس اللہ کرے کہ یہ آپ کو یاد رہے.
اللہ کرے کہ یہ آپ کے ذہن کا حال بن جائے, ذہن کی یادداشت نہ رہے, ذہن کی کا حال رہے. یعنی اصل میں ہیومن کیپیسٹی ایک بڑی عجیب سی ہے. کبھی ایسا ہوا, میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بات آپ نے جانی ہوئی تھی لیکن آپ اسے بھول گئے اور اس بات کو بھول کے کوئی کام کر لیا؟ ہوا کبھی ایسا یا نہیں ہوا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. بات جانی ہوئی تھی اور بات بہت کام کی تھی, کام کی بات تھی, جانی ہوئی تھی, لیکن بھول گئے اور بھول کر کوئی کام کر لیا. ایسا ہوا؟ بہت ہوا. میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک بیسک ہیومن انسان کے اندر ایک کیپیسٹی ہے. وہ کیپیسٹی کوئی بہت پازیٹیو نہیں ہے, یہ انسان کی اصل میں اس کی فطرت میں ایک کمزوری ہے. ہمیں ایک اچھی فطرت ملی ہے لیکن ہماری فطرت کی کچھ کمزوریاں ہیں. تو انسان کی ایک کیپیسٹی یہ ہے کہ آپ جانی ہوئی بات, جو بہت کام کی بات ہے, جانتے ہیں اسے لیکن جاننے کے باوجود بھول جاتے ہیں. تو کام کی بات جان لینا کافی نہیں ہوتا, کام کی بات میرے ذہن کا حال بن جائے, کام کی بات میرے شعور کی سطح پر رہے, کام کی بات میرا پرسپیکٹو بن جائے, کام کی بات میرے لیے اہم ہو جائے, کام کی بات مجھے ہر حال میں کام کی لگے. یہ اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے, محنت کرنی ہوتی ہے, دعا کرنی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں پہلی دفعہ آپ کو کب پتہ لگا کہ غصہ کرنا بری بات ہے؟ پہلی دفعہ یہ بات ہماری سوسائٹی میں کسی بندے نے کب سنی ہوگی؟ پہلی دفعہ کب سنی ہوگی؟ یا چلے ایک اور بات لیتے ہیں, پہلی دفعہ یہ والی بات کب سنی ہوگی کہ اس دنیا سے جانا بھی ہے, ایک انتقال بھی ہونا ہے, مرنا ہے, اس کے بعد وہاں جانا ہے, پھر اس دنیا میں جو حرکتیں کی ہیں اس کی بیسس پر اگر یہاں صحیح حرکتیں کی ہیں تو وہاں عیش ہیں, مزے ہیں, خیر ہے, اگر یہاں گڑبڑ کی ہے تو وہاں ٹھکائی لگے گی. یہ بات کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے یہ نہ پتا ہو, یہ بات سب کو پتا ہے. کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے؟ الحمدللہ سب کو پتا ہے. اچھا, اینی آئیڈیا کہ پہلی دفعہ یہ بات کب پتہ لگی تھی؟ پہلی دفعہ کب پتہ لگی تھی؟ ہاں, اندازاً رفلی کیا ایج ہوگی جس وقت یہ بات پتہ لگی تھی؟ 8 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں, یعنی بہت سے بہت 6-7 سال میں سب کو پتہ لگی گئی تھی نا. ایسا تو نہیں ہے نا کوئی کہ ابھی 3 دن پہلے پتہ لگی. سر وہ تو میں اتفاق سے ڈولمن مال میں جا رہا تھا تو کھادی کے یا پتہ نہیں کون سی کسی فلاں جگہ پہ کھڑا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی یہ بتا رہا ہے, سر میں نے فلاں ایپ انسٹال کی نا تو اس کے ساتھ یہ پاپ اپ ونڈو کھلی جس میں یہ بات پتہ لگی. کیا ایسا ہوا یا آپ کو بہت پہلے پتہ لگ گئی تھی؟ اچھا, اب یعنی یہ بات, اچھا کیا یہ بات کام کی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات کام کی ہے یا ایویں ہی ہے, بیکار ہے, کام کی ہے؟ مجھے سمپلی یہ بتائیں, کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بات بہت کام کی ہے؟ کام کی ہے. اچھا, اب دوسرا سوال ہے, لائف میں کتنا ایسا ہوا کہ یہ کام کی بات میرے ذہن میں رہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا ہر عمل نوٹ کر رہا ہے, مجھے اپنے ہر عمل کے اوپر مجھ سے سوال کیا جائے گا. آئی ایم آنسریبل فار ایوری تھنگ واٹ آئی ڈو. مجھ سے سوال کیا جائے گا. مجھے جانا ہے, مرنا ہے, ادھر جانا ہے, یہاں حرکتیں ٹھیک ہوں گی تو وہاں عیش ہوں گے, یہاں گڑبڑ کی ہے وہاں خیر نہیں ہے میری, وہاں مجھے وہی ہوگا. یہ بات بہت کام کی ہے, یہ بات ہم جانتے بھی ہیں, لیکن یہ بات ہمارے ذہن کا حال نہیں ہے. یہ بات ہمارے شعور کی سطح پر ہر وقت ایکٹیو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک پرابلم ہے. ہم سب کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم کام کی بات جو ہم ایک دفعہ جان لیتے ہیں, ہم اس بات کو بھول سکتے ہیں. وہ بات ہمارے شعور کی پرائرٹی یا شعور کی سرفیس سے نکل جاتی ہے, ہمارے شعور میں تازہ نہیں رہتی, اور اس کام کی بات کے ساتھ جو ہمارا کمٹمنٹ کا لیول ہے وہ ڈراپ ہو سکتا ہے, نیچے آ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کام کی بات کے ساتھ آپ کا کمٹمنٹ لیول ہمیشہ بہت اوپر رہے. تو کام کی بات کے ساتھ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ کام کی بات میرے شعور میں تازہ رہے, میرے شعور میں تازہ رہے, کام کی بات میرے ذہن کا حال بن جائے, کام کی بات میری ایکٹیو کانشیسنس کے اندر مینٹین ہو جائے.
کام کی بات کے ساتھ میرا کمٹمنٹ لیول پورا کا پورا ہو. تو کام کی بات کے ساتھ دو بڑے کام کرنے ہیں. پہلی بات, کام کی بات کو بھولنے نہیں دینا, کام کی بات کو ریوائیو کرتے رہنا ہے, کام کی بات کو ریوزٹ کرتے رہنا ہے, کام کی بات کو اپنے ذہن کا حال بنانا ہے, کام کی بات کو اپنے شعور کے اندر مینٹین کرنا ہے, اور کام کی بات کے ساتھ جو میرا کمٹمنٹ ہے اس کو چیک کرنا ہے. اتنی کام کی بات کے ساتھ میرا کمٹمنٹ تو بڑا خراب ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ والی بات, غصہ بری چیز ہے, یہ بات ہماری سوسائٹی میں کوئی بندہ ایسا ہوگا جسے نہیں پتا ہو؟ آپ کے خیال میں کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو غصہ بری چیز ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہوگا؟ آپ ایسا کریں, ڈھونڈیں, کوئی بندہ ایسا ہوگا جسے یہ نہ پتا ہو کہ غصہ بری چیز ہے؟ ہوگا کوئی بندہ؟ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ اتنی بنیادی بات ہر بندے کے لیے اویلیبل کر دی, فری میں کر دی, کوئی پرابلم نہیں ہے, سب بندوں کو پتہ لگ گئی. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اتنی کام کی بات, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی کام کی بات جب سب کو پتہ لگ گئی اور بہت کم ایج میں پتہ لگ گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں غصہ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا, سب میٹھے میٹھے بڑے مزے سے, بہت اچھے ہیں آپ, تھینک یو. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہوگا؟ تو غصے کی لائکلیہڈ میں اس بات کو جاننے سے کمی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام کی بات ہم نے میموری کے لیے جانی ہے, اپنے شعور میں مینٹین کرنے کے لیے تو ہم نے کوشش نہیں کی. اور اس کام کی بات کے ساتھ جو ہمارا کمٹمنٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ کرے کہ جو بھی کام کی بات مجھے اور آپ کو پتہ لگ رہی ہے اس کے ساتھ ہم پوری کمٹمنٹ نبھا سکیں. یہ دعا کیجئے گا. سکسس کے 3 لیولز ہیں, یہاں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کی ڈیفینیشنز ہیں. یہی بالکل بہت صحیح آپ نے جو بتایا, یہ بہت اچھی ہیں ڈیفینیشنز. اس کو ہم ایک اور انداز سے 3 لیولز آف سکسس میں بیان کرتا ہوں. یہ خالی جگہ میں نے کیوں چھوڑی ہے؟ یہ خالی جگہ اس لیے چھوڑی ہے تاکہ آپ کو لکھنا پڑے. اگر میں لکھا ہوا دے دیتا تو آپ کیا اس بات کے ساتھ جو کمٹمنٹ کا لیول ہے وہ نہیں بنتا جو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ کر اپنے پرس میں ڈال کر گھر لے جائیں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو نوٹ ٹیکنگ از ویری امپورٹنٹ. وہ گیس کیجئے کہ وہ لیول 1 پہ کیا ہوگا. سب سے بڑی سکسس کیا ہے؟ نوئنگ یور ورتھ وائل گول. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نوئنگ یور ورتھ وائل گول سے وہ سب سے بڑی سکسس کنیکٹڈ ہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے 3 گھنٹے والا ایگزام, ہوتا ہے. ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 3 گھنٹے والے ایگزام میں کامیاب ہونے کے چکر میں ہم سب نے پھنسایا ہے. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ آپ سب کو 3 گھنٹے کے ایگزام میں کامیاب ہونے کی پریشانی میں ڈال دیا. تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. 3 آورس کے ایگزام, تو 3 گھنٹے کا ایگزام زیادہ بڑا ہے یا زندگی زیادہ بڑی ہے؟ ایگزام کا سائز بڑا ہے یا لائف کا سائز بڑا ہے؟ لائف کا سائز بڑا ہے. اور اس لائف کا سائز بڑا ہے یا اس لائف کا سائز بڑا ہے جو اس انتقال مرنے کے بعد شروع ہونی ہے انشاءاللہ؟ کس لائف کا سائز بڑا ہے؟ لائف ایئر آفٹر کا سائز بڑا ہے. کتنا کمپیریزن ہے؟ ڈبل ہے, ٹرپل ہے, کتنا کمپیریزن ہے؟ یہ زندگی اگر آپ کی 80 ایئرس کی ہوگی یا 50 سال کی ہوگی یا 100 سال کی ہوگی تو وہ کتنی ہوگی؟ 500 سال, 1000 سال, 10 ٹائمز, 100 ٹائمز, 1000 ٹائمز, بیونڈ, نیور اینڈنگ, نیور اینڈنگ, نیور اینڈنگ. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس دن میں اور آپ کامیاب ہو جائیں. اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب بندہ کون ہے, تو اس کا سب سے صحیح جواب ایک ہے جو ہم سب نہیں دے پاتے. کیوں نہیں دے پاتے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ کام کی بات میرے ذہن کا حال نہیں بنا. اس دنیا کا سب سے کامیاب بندہ کون ہے؟ اس دنیا کا سب سے کامیاب بندہ وہ ہے جسے یہ یاد ہے کہ مجھے جانا ہے, جسے یہ یاد ہے کہ اس دن میرا سارا معاملہ میرے سامنے لایا جائے گا اور میرے ساتھ جو میں نے کیا ہے اس کا پھر مجھے کانسیکوینسز مجھے بیئر کرنے پڑیں گے. سب سے کامیاب بندہ وہ ہے جس کا رب اس سے خوش ہے, اس سے راضی ہے. سب سے کامیاب بندہ وہ ہے. لیکن اس وقت مسلم سوسائٹی کے اندر ہم ایسا رسپانس کامیاب آدمی کے بارے میں بعض اوقات نہیں دے پاتے. جب یہ سوال ہوتا ہے نا مسلم سوسائٹی میں
یعنی مجھے یعنی اگر ہم حرم کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو جائیں اور جتنے لوگ اس سے عمرہ یا حج کر کے باہر نکل رہے ہیں یا عمرہ کر کے باہر نکل رہے ہیں اور ان سے یہی سوال کریں کہ اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب آدمی کون ہے, تو کم ہی لوگ شاید یہ جواب دے سکیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس سے اس کا رب راضی ہے. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آپ کو یہ تو نہیں ہو رہا کہ دھوکہ ہو گیا, یہ مولوی صاحب نکلا ہے اندر سے؟ یعنی کال ملائی, میسج کیا ابا کو, بابا اسپیکر مولوی نکلا, دھوکہ ہو گیا. ٹھیک ہے, میں مولوی نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت بنیادی بات ہے, اس بنیادی بات سے کمٹمنٹ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی مولوی کا کام نہیں ہے, ہم سب کو ٹھیک ہونا ہے. ہم حلیے کی بیسس پہ کسی کو جج نہیں کریں. ہم جو بنیادی بات ہے, جو بہت بنیادی بات ہے, اس کو سمجھیں. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو سب سے کامیاب آدمی ہے نا اس وقت دنیا کا, وہ نہیں ہے جس نے گوگل خرید لیا ہے, وہ بھی نہیں ہے جو فیس بک چلا رہا ہے, وہ بھی نہیں ہے جس نے بیریا ٹاؤن بنا لیا ہے, وہ بھی نہیں ہے جس نے برج خلیفہ کھڑا کر دیا ہے. اس وقت سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جس کا رب اس سے راضی ہے, جس کو یہ احساس پوری قوت کے ساتھ اندر زندہ ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے, مجھے اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی ہے. وہ توبہ کرتا ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے اور اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے اور اس دن کامیاب ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی بندے کے اسٹیشن پہ تو عیش ہیں. آپ میں سے کبھی کسی نے ٹرین کا سفر کیا؟ کتنے لوگوں نے ٹرین کا سفر کیا؟ اور ٹرین کے سفر میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ اسٹیشن پہ رکنا پڑا ہو 2-3 گھنٹے کے لیے, 1-2 گھنٹے کے لیے ٹائم تھا, بیٹھنا پڑا, ٹرین لیٹ ہے, ٹھیک ہے؟ یا کبھی ایئرپورٹ پر زیادہ دیر اسٹے کرنا پڑا ہو, فلائٹ لیٹ ہو گئی یا فلائٹ کینسل ہو گئی یا کچھ اور پرابلم ہو گیا, ایئرپورٹ پہ ہی رکنا پڑا کافی دیر, ہوا کبھی؟ یا اسٹیشن پہ رکنا پڑا؟ اگر کوئی بندہ اسٹیشن پر قیام کی جو محنت ہے وہ منزل پر, اسٹیشن کی لائف کتنی تھوڑی دیر کی ہے, اور جہاں پہنچنا ہے وہاں زیادہ دیر ہے منزل. ہم نے اسٹیشن پہ رہنے کے وہ انتظامات کر رکھے ہیں جو منزل پر رہنے کے لیے ریکوائرڈ تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح کرے. تو سب سے کامیاب بندہ وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, سب سے کامیاب بندہ وہ ہے. تو یہ جو ہائیسٹ لیول ہے سکسیس کا, جو فرسٹ کیٹیگری ہے, اس کے ساتھ آپ لکھیں گے سکسیس ان لائف ہیئر آفٹر. جتنی اس بات کی ریئلائزیشن زیادہ ہے, جتنی اس بات کو محسوس زیادہ کرتے ہیں, اس کی فکر زیادہ کرتے ہیں, اس کی تمنا زیادہ کرتے ہیں, اس کی اسٹرگل زیادہ کرتے ہیں, اس کی دعا زیادہ کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں, اتنے آپ اچھے آدمی ہیں. اور جتنا اس بات کا خیال نہیں آتا, بس مجھے اور آپ کو اس کا خیال اللہ کرے آ جائے. میرے لیے بھی دعا کریں کہ یہ مجھے اس کا خیال صحیح سے آ جائے, اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کو اللہ کرے کہ اس کا خیال صحیح سے آ جائے. یہ سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے سکسیس کی. یعنی اگر کوئی بندہ, مجھے آپ ایک بات بتائیے, اگر کوئی بندہ ایگزام میں پاس ہو جائے 3 گھنٹے کے ایگزام میں, اور لائف میں فیل ہو جائے, 60 ایئرس کی لائف ہے اس کی, 60 سال, فرض کریں ایک آدمی کی زندگی ہے 60 سال, یا چلیں زیادہ کر لیتے ہیں, آپ کو دکھ ہو رہا ہے, 60 نہیں ہونی چاہیے, 70, 75, خوش, 75 ایئرس, ٹھیک ہے. ایک بندے کی زندگی ہے 75 ایئرس, اور اس کو ایک ایگزام دینا ہے 3 گھنٹے کا, سلیبس ڈی, میتھمیٹکس, او لیولز, کس نے پڑھی ہے؟ دیکھیں, ہمیں سلیبس ڈی کی جو محنت ہے نا, وہ سلیبس ڈی کی فکر وائٹامن ڈی سے زیادہ ہوئی بھی ہے. وائٹامن ڈی ختم ہو رہا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے, سلیبس ڈی پوری نہیں ہو رہی اس کا مسئلہ. ہم صحیح کر لیں اپنے آپ کو, صحیح کر لیں. 3 گھنٹے کے ایگزام میں اگر کوئی بندہ پوزیشن لے لیتا ہے, اور 75 ایئرس کی لائف میں کوئی بندہ رل جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, اس کی بیوی اس سے خوش نہیں ہے, یا اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے, یا اس کی بہن اس سے خوش نہیں ہے, اس کا بھائی, اس کا دوست اسے چھوڑ گیا ہے, مار کھا رہا ہے سب سے, پریشان ہو رہا ہے, ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے, زندگی میں اس کی خوشی سکون نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ اچھا سودا ہے, برا سودا ہے؟ برا سودا ہے. اچھا, اگر کوئی بندہ اس لائف میں, میں نے 3 چیزیں شیئر کی, 3 گھنٹے کا ایگزام,
75 ایئرس کی لائف اور ایک اور لائف جو نہ ختم ہونے والی ہے. اگر کوئی بندہ 75 ایئرس کی لائف میں تو بہت عیش کر لیتا ہے, لیکن وہاں جا کے اس کی پٹائی ہو رہی ہو, تو یہ بنے گی بات یا نہیں بنے گی؟ بنے گی؟ نہیں بنے گی. یہ بہت اہم بات ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر بندے کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے, ہمارے ایمان کو اس سطح پر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگ سکیں کہ یا اللہ میرے لیے وہاں کی کامیابی کو ہر صورت میں محفوظ کیجئے, میں وہاں کی کامیابی کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہتا, یہاں کی کامیابی بھی مجھے چاہیے, لیکن وہاں کی کامیابی تو چاہیے ہی چاہیے. مطلب آدمی کی دل میں یہ بات ہو. اس وقت ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں. دوسرے لیول پہ جو کامیابی ہے جس کو میں کہتا ہوں پرسنل فیملی لیول, یعنی پرسنل / فیملی, یہ وہ بندہ ہے, یعنی سب سے بڑی کامیابی وہ ہے جو اس دنیا میں آپ کامیاب ہیں. دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ فیملی اور پرسنل لیول پر آپ خوش ہیں, آپ مطمئن ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی اچھی بنی ہوئی, آپ کی فیملی آپ سے خوش ہے, آپ کے گھر میں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو گھر میں سکون نہیں ملتا, باہر سکون ڈھونڈتے ہیں. آفس سے چھٹی ہو گئی, گھر نہیں جا رہے. یار کیوں نہیں گھر جا رہے بھائی؟ بس میں نہیں جا رہا, یا میں نہیں جا رہی, اس کا گھر میں دل نہیں لگتا. اس سوسائٹی میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے, اچھی پوزیشن پہ ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ سر سنڈے کے دن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مجھے گھر میں رہنا پڑتا ہے, میں گھر میں رہنا نہیں چاہتا. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو دوسرے لیول کی کامیابی یہ ہے کہ آپ وہ جو رولز ہیں نا آپ کے, آپ جب اس دنیا میں بورن ہوئے تھے تو بورن ہوتے ہی آپ سب سے پہلے جو آپ کا رول تھا وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ آپ بورن ہوئے تھے تو آپ کو ایک ٹائٹل مل گیا تھا. آپ کسی کے کیا تھے؟ کیا تھے؟ بیٹا یا بیٹی تھے. آپ بیٹا اور بیٹی تھے. پھر آپ بہن یا بھائی تھے. پھر زندگی آپ کو آگے لے کے چلی, آپ میں سے بہت سے لوگ کسی کے اسپاؤس ہوئے. پھر زندگی اور آگے لے کے جا رہی ہے, انشاءاللہ بہت سے لوگ کسی کے اسپاؤس ہوں گے, بہت سے لوگ اللہ انہیں والد یا والدہ بنا دے گا. تو یہ جو ہمارے رولز ہیں, یہ جو ہمارے گھر کے اندر ہیں, دیکھیے گھر جو ہے بہت اہم چیز ہے. جب ہم اپنی زندگی کے اس میٹر کو سوچتے نہیں ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کیریئر کو پیارے ہو جاتے ہیں, جاب کو پیارے ہو جاتے ہیں. زندگی کے اندر نا جب آپ سوچتے نہیں ہیں نا تو زندگی کے اندر ایک عجیب سا پہیہ ہے جو وشیس سائیکل ہے. اور وہ سائیکل کیا ہے؟ اس سائیکل کے 3 چیزیں ہیں, وہ میں ہوا میں بنا رہا ہوں, آپ اس کو اپنے نوٹ بک میں اس کو نوٹ کیجئے. اس کا پہلا کمپوننٹ ہے ارننگ, بہت کمانا ہے. ارننگ کی محنت. ارننگ جب ہو گئی بہت ساری تو اس کے بعد ہے بائنگ, خریدنا. اور پھر جب بہت سارا خرید لیا تو اس کے بعد ہے کنزیومنگ. اب جو کچھ خرید لیا ہے اس کو کنزیوم کرنا ہے. تو ارننگ, بائنگ, کنزیومنگ, ارننگ, بائنگ, کنزیومنگ, ارننگ, بائنگ, کنزیومنگ, زندگی اس کی نظر ہو جاتی ہے. یہ انسان خوشی کے پیچھے بھاگتا ہے, خوشی نہیں ملتی. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ اپنی فیملی میں, آپ کا جو فیملی رول ہے, آپ اس میں کامیاب ہوں. آپ ایک بہت اچھے بیٹے, بہت اچھے بھائی, بہت اچھی بہن, بہت اچھی بیوی, بہت اچھی بیٹی, یہ کامیاب ہوں. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بعد میں ہیں اور فیملی رول آپ کا پہلے ہے. آپ MBBS بعد میں ہیں اور سسٹر یا ڈاٹر یا برادر پہلے ہیں. ہمارا یہ آرڈر الٹ دیا ہے. آرڈر اس لیے الٹ گیا ہے کیونکہ ہم نے سوچا نہیں. بہت سارے لوگ پہلے ڈاکٹر ہیں بعد میں کچھ اور ہیں. بلکہ کچھ لوگ شادی سے پہلے کہہ دیتے ہیں, دیکھیں میں نے بتا دیا میں پہلے ڈاکٹر ہوں, آپ مجھ سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو ایکسکیوز می, لیٹ می ٹیل یو, آئی نیڈ دس مچ ٹائم ٹو انجوائے مائی ڈاکٹرہڈ. میں تمہیں بچے ہوئے ٹائم میں سے ٹائم دوں گا یا دوں گی. میں تو پہلے بزنس مین ہوں, میں تو جناب برانڈ مینیجر ہوں. تو اگر آپ برانڈ مینیجر پہلے بن گئے ہیں
اور بھائی یا بیوی یا شوہر یا بیٹا یا بیٹی بننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, تو آپ کامیاب آدمی نہیں ہیں. کامیابی کا جو دوسرا لیول ہے وہ ہے کہ ہم سب ان رولز میں کامیاب ہو جائیں, ان رولز میں کامیاب ہو جائیں. یہ بہت اہم سوال ہے. اس وقت بندے کو زیادہ کمانے کی فکر نے اس چیز سے دور کر دیا ہے. اور تیسرا لیول جو ہے وہ سوشو اکنامک لیول ہے. یعنی اگر میں یہ 1 2 3 جو لکھے ہوئے ہیں, 1 میں کیا لکھا, لائف ایئر آفٹر, 2 میں لکھا پرسنل اور فیملی, 3 میں لکھا سوشو اکنامک. سوشو اکنامک کا مطلب یہ جو تیسرا لیول ہے اس میں سے ایک ڈومین ہے جس کو کیریئر کہیں گے. تیسرا لیول پورا کیریئر کو نہیں دینا ہے, اس میں ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارا رول, لوگوں کی خدمت, لوگوں کے ساتھ کام, باہر نکلنا, کوئی اچھے کام, اور پھر کمانے کی محنت, کوئی اور زندگی کی اور چیز, کمیونٹی کا کوئی کام, دنیا سے کوئی اور بات. تو تیسرا لیول یہ ہے کہ میرا ایک لیڈرشپ رول ہو سوسائٹی کے اندر, میرا ایک, میں ایکسلنس کا مظاہرہ کروں اپنے کیریئر کے اندر. میں اچھا کمانا بری بات نہیں ہے, بری بات صرف کماتے رہنا ہے, بری بات زیادہ ٹائم میں زیادہ کمانا ہے. وہ آدمی جو کم ٹائم میں ایوریج کماتا ہے اس آدمی سے بہتر ہے جو زیادہ ٹائم میں زیادہ کماتا ہے. اس لیے کہ جو آدمی صرف کماتا ہے اور اس کے بعد کچھ ہی کسی کام کا نہیں بچتا, وہ مطلب جب اس کے بچے بورن ہوں گے نا, وہ ان کو بالنگ اور بیٹنگ نہیں کرائے گا, وہ ان کے ساتھ چیس نہیں کھیلے گا, اس کے پاس کوئی اور ٹائم نہیں ہوگا کسی کام کے لیے. یہ کیریئر کو پیارا ہو گیا ہے. تو کیریئر کا جو میگنیٹزم ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اوپر ورک نہ کرے تو اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو ایک چیز یہاں پر اور کلیئر کر لیتے ہیں. ایک چیز ہے کوالٹی آف لائف, ایک چیز ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ. تو 2 کالمز بنائیے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ, کوالٹی آف لائف. اس کو بھی کہیں لکھ لیں, یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. کوالٹی آف لائف, اسٹینڈرڈ آف لیونگ, ان کے بیچ میں لائن ڈرا کیجیے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ ہے کہ میں زیادہ کما سکنے اور زیادہ خرید سکنے اور زیادہ کنزیوم کر سکنے اور زیادہ کمفرٹ اور کنوینئنس اور آسانیاں, نیا فرنیچر, نئی چیزیں, لیٹسٹ موبائل, زیادہ مہنگی جگہوں پہ کھانے, یہ سب اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. زیادہ کما سکنے, زیادہ خرید سکنے, زیادہ خرچ کر سکنے کی ایبلٹی پہ کام کروں, اس سے میرا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوگا. کوالٹی آف لائف کچھ اور چیز ہے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کچھ اور چیز ہے. کوالٹی آف لائف کیا ہے؟ کوالٹی آف لائف یہ ہے کہ خوش رہ سکنے اور خوش رکھ سکنے کے قابل ہو جاؤں, تعلق کو ٹوٹنے نہ دوں, اس کے قابل رہوں. اگر آپ وہ بندہ ہیں جن کے سگوں نے ان سے کٹی کی ہوئی ہے, آپ بہن سے بات نہیں کرتے, بھائی سے بات نہیں کرتے, ابا سے بات نہیں کرتے, چچا سے بات نہیں کرتے, فلاں سے بات نہیں کرتے, اور جب انہی سے بات نہیں کرتے تو جب ساس زندگی میں آئے گی تو اس سے تو بہت سے لوگ ویسی بات نہیں کرتے, مطلب تو بس کیونکہ پیچھے سے ٹریننگ مل رہی ہے نا. 7 سال کی عمر سے یہ ٹریننگ ملی ہے کہ چچا سے بات نہیں کر رہے, باجی سے بات نہیں کر رہے, بہن سے بات نہیں کر رہے. تو کوالٹی آف لائف یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق ٹوٹنے نہ دیں, تعلق کی کوالٹی اچھی کریں, خوش رہ سکیں, خوش رکھ سکیں, تعلق نبھا سکیں. دس از کوالٹی آف لائف. زیادہ کما سکیں, زیادہ خرید سکیں, یہ کوالٹی آف لائف نہیں ہے, یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. تو ہیپینس اور سیٹسفیکشن اور پیس اور سائیکولوجیکل ہیلتھ یہ آتی ہے کوالٹی آف لائف پہ فوکس کرنے سے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کوالٹی آف لائف کو سمجھنے اور اس کو اچیو کرنے والا بنائے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ 3 لیولز ہیں. تیسرے لیول میں ہم نے سوشو اکنامک رکھا ہے, جس میں آپ کا سوشل نیٹ ورک بھی ہے اور جس میں آپ کی اور چیزیں بھی ہیں اور اس میں کیریئر بھی ہے. تو یہ تینوں لیولز پہ ہمیں سکسیس چاہیے. تو سب سے بڑی سکسیس, اس کے بعد والی سکسیس اور اس کے بعد والی سکسیس آپ کی نالج میں ہونی چاہیے. یہ بات کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں. کچھ سوالات اور ہیں, ان سوالوں میں بات نہیں کر رہا, لیکن یہ سوال میں نے اس لیے دیے ہیں تاکہ ہمارا اسکوپ آف تھنکنگ جو ہے یا ہورائزن آف تھنکنگ جو ہے, یہ ہماری سوچ کا ایک کریکلم جو ہے وہ بڑھ جائے.
ہمارے سوچ کا بھی ایک کریکلم ہونا چاہیے نا. واٹ از ورتھ تھنکنگ اباؤٹ, کیا خیال ہے؟ تو یہ کچھ کویسچنز ہیں جن پہ ہم سوچیں. تو ابھی اس پہ میں بات نہیں کر رہا. آپ کے ذہن میں اگر کچھ کویسچنز ہیں تو اس کا ہم انشاءاللہ کچھ ٹائم نکالیں گے. یہ ان کویسچنز کو آپ دیکھیے گا, کوئک رسپانس ہر ایک چیز کے بارے میں ہم کرتے جائیں. نمبر 4, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ بہت ہی انڈائریکٹ مینر میں میں نے اس کویسچن کو ایڈریس کیا ہے. آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے؟ ہم سے بندگی ریکوائرڈ ہے, لیکن بندگی کیا ہے یہ کبھی کسی اور موقع پہ بات کریں گے. اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ اللہ خود بتائے گا اپنے کلام میں, اس کو کھول کے دیکھنا پڑے گا. اگلے کویسچن پہ, ڈیسیشن میکنگ کیسے کی جائے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے کویسچنز جو ہمیں فل کر کے دیے رجسٹریشن فارم میں, اس میں ڈیسیشن میکنگ کے بارے میں سوال تھا. ڈیسیشن میکنگ کے بارے میں ہم ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں. ڈیسیشن میکنگ کے اوپر پیج نمبر 5 پہ آئیے. ڈیسیشن میکنگ 3 اسٹیپس ہیں. حکمت کے ساتھ اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 اسٹیجز ہیں. 3 اسٹیجز کیا ہیں؟ سب سے پہلا اسٹیج ہے انالیسس. یہ بلینک اس لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ آپ اس میں فل کریں. سب سے پہلا اسٹیج ہے انالیسس. انالیسس یہ ہے, ایک بہت عام اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب بھی کبھی زندگی میں آپ میں سے کتنے لوگوں کو اگلے 1 مہینے میں کچھ ڈیسیشنز لینے ہیں؟ کچھ ڈیسیشنز لینے کا ٹائم آ گیا, کچھ ڈیسیشنز لینے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے بچے ہیں جنہیں ڈیسیشنز لینے ہیں ماشاءاللہ. ایک اصول میں آپ کو یہ بتاؤں گا انالیسس کا. انالیسس میں پہلا کام یہ ہے کہ آپ جتنے آپشنز اویلیبل ہیں آپ اتنے آپشنز لسٹ ڈاؤن کریں. کتنے آپشنز آپ کے پاس ہیں؟ لسٹ ڈاؤن آل پاسبل آنسرز, آل پاسبل آپشنز. بہت سے لوگ جب ڈیسیشن لیتے ہیں, اپنی لائف کا بڑا ڈیسیشن لیتے ہیں, تو 2-3 آپشنز سے زیادہ اپنی نظر میں رکھتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپشنز کتنے ہیں. چاہے وہ کیریئر سلیکشن کا ڈیسیشن ہو, چاہے وہ کچھ اور, چاہے وہ سبجیکٹ چوز کرنے کا ڈیسیشن ہو, آپشنز کتنے ہیں. ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے, اچھا آپشنز کتنے ہیں اس کے بارے میں لوگوں سے انکوائر بھی کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو کہ آپشنز کتنے ہیں. اسی انالیسس کے اندر پہلا کام ہے آپشنز لسٹ ڈاؤن کریں. دوسرا کام ہے کہ ہر آپشن کے میرٹس اور ڈی میرٹس لکھیں, پیپر پہ ورکنگ کریں. یہ بنیادی ہوم ورک ہے, یہ انالیسس ہے, اور یہ رائٹنگ میں ہوگا, یہ ایسی زبانی نہیں ہوگا. کاغذ اٹھائیں گے, پین اٹھائیں گے, سارے آپشنز لسٹ ڈاؤن کیے. فار ایوری آپشن لسٹ ڈاؤن میرٹس اینڈ ڈی میرٹس. اگر میں آپشن 1 لیتا ہوں تو اس کے میرٹس کیا ہیں, اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں. آپشن 2 لیتا ہوں, اس کے میرٹس کیا ہیں, ڈی میرٹس کیا ہیں. آپشن 3 میرٹس ڈی میرٹس, یعنی اس کا فائدہ نقصان کیا ہے ہر آپشن کا, اس پہ سوچنا ہے. جب آپ یہ ہوم ورک کر لیں تو اس ہوم ورک کو مختلف ایکسپرٹ سے ریویو کروائیں. یہ اس فیلڈ کے پروفیشنلز ہو سکتے ہیں, یہ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں, مختلف لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آپ یہ ورکنگ دکھائیں, اور ان سے یہ کہیں, والدین سے یہ کہیں, اساتذہ سے یہ کہیں, یا ایکسپرٹ سے یہ کہیں, پروفیشنل سے یہ کہیں کہ مجھے یہ بتائیے کوئی آپشن میں نے مس تو نہیں کیا, اور بھی کوئی آپشن ہے کیا میرے پاس. اور ہر آپشن کے میرٹ اور ڈی میرٹ یا ڈی میرٹ یا پروز اینڈ کونس کے اندر کوئی میں نے کوئی چیز مس کی ہو تو وہ ایڈ کریں. اپنے ڈاکیومنٹ کو ٹھیک کروائیں. جب یہ کام ہو جائے تو دوسرا اسٹیپ ہے, دوسرے اسٹیپ میں آپ نے کسی ایسے بندے سے مشورہ کرنا ہے جس کی کوالٹی میں بتا رہا ہوں جو بڑی خطرناک کوالٹی ہے. دوسرے لیول پہ آپ مشورہ کریں گے اس بندے سے جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے کسی بندے کو جانتے ہیں جس کو یہ مسئلہ نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے؟ آپ جانتے ہیں کسی ایسے بندے کو؟ آپ جب اس سے ملتے ہیں پتہ لگتا ہے یار اس سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے ڈزنٹ میٹر, اس کو کوئی بادر ہی نہیں کر رہا, لوگ کیا کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جانتے ہیں آپ کسی کو؟ جانتے ہیں؟ تو اب مشورہ کس سے کرنا ہے اس کی میں 2-3 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی سے مشورہ کرنا ہے. پہلی بات, لوگ کیا کہیں گے, پیپل کانشیسنس, اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے سر, لوگ کیا کہیں گے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات, یہ پیسے سے, دولت سے, پوزیشن سے مروب نہیں ہوتا, امپریس نہیں ہوتا.
یہ وہ بندہ ہے جو امپریس نہیں ہوتا. کس چیز سے امپریس نہیں ہوتا؟ آپ لیٹسٹ آپ آئی فون لے کر گئے تو بھی اس نے نوٹس نہیں کیا, آپ پرانا والا نوکیا لے کے چلے گئے تو بھی نوٹس نہیں کیا, آپ سائیکل پہ اس سے ملنے گئے تو بھی اس کے لیے اہمیت نہیں تھی, آپ نے بہت بڑی گاڑی خرید کے اس میں گئے تو بھی اس نے کہا اچھا گاڑی پہ آئے ہو, کیوں پیدل آ جاتے ہو, اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ سستی سی ٹی شرٹ پہن کے چلے گئے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, مہنگے سوٹ پہن کے چلے گئے تو بھی کوئی, مطلب وہ پیسے سے, دولت سے, پوزیشن سے امپریس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تیسری کوالٹی اس بندے میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ سے ڈرتا نہیں ہے, آپ سے نہیں گھبراتا, آپ کو بالکل صاف وداؤٹ اینی تکلف ہیزیٹیشن صاف صاف بتا دیتا ہے بھائی یہ آپ غلط کرنے جا رہے ہو, یہ غلط ہے, میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں یہ غلط ہے. وہ آپ کے منہ پہ بول سکتا ہے. اگر یہ تین کوالٹیز کسی بندے میں ہیں تو آپ اس کے ساتھ, اب یہ سیکنڈ لیول ہے. یہ جو پہلے لیول میں بھی ہم نے مشورہ کیا لیکن اس میں کوئی کوالیفیکیشن نہیں. یہ جو سیکنڈ لیول ہے, یعنی آپ کو سب سے بہترین مشورہ جو بندہ دے گا اس کے اندر یہ تین صفات ہوں گی. جس بندے میں یہ تین صفات ہیں وہ آپ کا سب سے بڑا محسن ہے, آپ کو بہترین مشورہ دے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تین باتیں ہوں. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ کسی ایسے بندے سے مشورہ لیتے ہیں جو پہلے ہی اس کی محبت میں فدا ہے, وہ مشورہ بائسڈ ہوتا ہے. آپ کسی ایسے بندے سے مشورہ لینے گئے جس کے خیال میں مارکیٹنگ کے علاوہ کچھ پڑھنا ہی نہیں چاہیے انسان کو, انسان کی زندگی کا مقصد مارکیٹنگ پڑھنا ہے. آپ نے کہا سر میں سوچ رہا ہوں میں فائنینس لوں یا مارکیٹنگ, آپ کے خیال میں وہ کیا بتائے گا؟ مارکیٹنگ. زیادہ بات کریں گے تو مارے گا, کہے گا جاؤ یہاں سے. تو آپ ایسے آدمی سے مشورہ نہیں لیں. ایسے آدمی سے مشورہ پہلا ڈاکیومنٹ پریپیئر کرنے کے لیے لیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ پہلا ہے انالیسس. یہ میں آپ کو بہت براڈ فریم ورک دے رہا ہوں ڈیسیجن میکنگ کا. اب اسپیسیفک ڈیسیجن میکنگ کیسے ہوگی اس کی الگ یعنی اس کے اندر کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن میں ایک براڈ فریم ورک دے رہا ہوں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو پہلا ہوا انالیسس, جس میں آپ نے آپشنز لسٹ ڈاؤن کیا اور ہر آپشن کا میرٹ ڈی میرٹ سوچا. دوسرا جو کام ہوا وہ ہوا کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس گئے جس میں یہ تین کوالٹیز تھیں. اللہ کرے کہ آپ سب کی زندگی میں ایسا کوئی بندہ جان پہچان میں نکل آئے, اور اگر آپ کے جاننے والوں میں ہے تو دوسروں کو بتائیں کہ وہ جو صاحب ہیں نا وہ ایسی ہیں, وہ جو آنٹی ہیں وہ ایسی ہیں, بالکل اسٹریٹ, تو لوگوں کا بھلا ہوگا. یہ قیمتی آدمی ہے, ہماری سوسائٹی کا سب سے قیمتی آدمی یہی ہے. تیسرا کام یہ کریں کہ اب جو آپ نے اس کی بنیاد پر اب کنکلوژن, تیسرا کام یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے جس بھی اب ان سب کے بعد آپ کا کوئی آپشن آپ کو لگے گا کہ ہاں مجھے میرا دل ٹھک رہا ہے کہ میں یہ کام کروں, آپ نے اپنے ذہن میں سوچا کہ میں یہ کام کروں. اب یہ جو کنکلوژن پہ پہنچنے سے پہلے, اب کنکلوژن کی طرف آنا خود ہی ذہن آ رہا ہوگا کہ اچھا یہ کریں, آپشنز شارٹ لسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کو سامنے آ جائے گا یہ یا یہ میں سے کوئی ایک کروں. تیسرا کام ہے دعا. اور یہ دعا ہے استخارے کی دعا. آپ کے پاس یہ دعا کہیں, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ اپنے پاس جہاں رائٹنگ ڈیسک ہے اس کے سامنے لگا دیں. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں اور اس کا مفہوم اور معنی سمجھ کے کریں کہ بھائی جو ڈیسیجن میں لے رہا ہوں مجھے کیا پتا کہ یہ ڈیسیجن صحیح ہے. میں استخارے کی دعا کا مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ بھئی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے گائیڈ کریں, مجھے آپ سے خیر مانگ رہا ہوں, کیونکہ مجھے کیا پتا کہ کون سے ڈیسیجن میں واقعی میرے لیے خیر ہے, کیونکہ میں نہیں جانتا اور آپ جانتے ہیں. اور اگر میں کچھ جان بھی لوں تو میں اس بات پہ قادر نہیں ہوں کہ میں صحیح ڈیسیجن لے سکوں اور اس ڈیسیجن کو اپنے لیے ٹھیک رکھ سکوں. آپ ہی قادر ہیں, آپ ہی مجھے گائیڈ کریں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پلیز گائیڈ کیجئے, آپ مجھے, اور اگر وہ جس طرف میرا دل ٹھک رہا ہے اگر وہ صحیح ہے تو میرے اس پر بالکل یکسو کر دیجئے, کنونسڈ کر دیجئے, کلیئرٹی دے دیجئے. اور اگر اس کام میں گڑبڑ ہے تو میرے دل کو اس سے بیزار کر دیجئے, کیونکہ اگر وہ کام گڑبڑ ہے اور میں نے نہیں کیا لیکن دل میرا چاہتا رہا تو بھی گڑبڑ ہے, تو مجھے اس سے بیزار کر دیجئے اور مجھے اس پہ مطمئن کر دیجئے. یہ
اور اس کا ترجمہ اس کو آپ جتنی آپ اس کے لیے دعا کریں گے اتنا بہتر ہوگا. اگر آپ ڈیسیجن میکنگ میں یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا, یہ ایک بہت براڈ فریم ورک ہے, آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اسی پیج پہ آخری ایک پوائنٹ ہے, بس میں وہ شیئر کروں گا اور میں اب کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. آن پیج نمبر 5, ویژن فار پرسنل ڈیولپمنٹ. اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا کوئی ویژن ہمارا ہو تو کیا ہو, ٹھیک ہے. آپ گیس کریں کہ ان 4 خانوں میں کیا آئے گا. اپنے اوپر کام کرنا ہے, 4 خانوں میں کام کرنا ہے, اس میں اس میں اس میں اس میں. گیس کریں. کانفیڈنس, اچھا ٹھیک ہے. خود کو سمجھنا, ٹھیک ہے. نالج, ٹھیک ہے. ریلیشن شپس, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لرننگ, ٹھیک ہے. ایکسپوجر, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تھنکنگ پاور, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو 4 خانے ہیں اس میں سب سے پہلے خانے میں آپ لکھیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اس کو بریکٹ میں آپ مائنڈ بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے ابھی فی الحال. اس میں آپ کو کلیئرٹی چاہیے. آپ یہ کام کیسے ہوگا, اس کی فیسیلیٹیشن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ بڑے سوالات آپ کو جو پہلے صفحے پہ سوالات لکھے ہیں وہ سوالات کس کس کو وہ سوالات پہ سوچنا غور کرنا اچھا لگا, جو لسٹ آف کوسچنز میں نے دیا ہے آپ کو لگا کہ ہاں یہ واقعی اچھے سوال ہیں, اس پہ مجھے سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے الحمدللہ. تو ایک انداز یہ ہے, مثال کے طور پر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یہ پہلا ایریا ہے. اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اچھے سوالوں پہ سوچئے, ان لوگوں سے جڑیے جو بہت قابل لوگ ہیں, سوال کیجئے, بڑے سوال اٹھائیے, مطالعہ کیجئے, ریڈنگ کیجئے. لیکن ریڈنگ مشورے سے کیجئے, اچھی چیز ریڈ کیجئے. ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی. بلکہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا آپ نے کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے جو پڑھنے والی نہیں تھی؟ سمجھ گئے؟ سب نے پڑھی ہے. تو ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی. پڑھنے والی کتاب ہی پڑھنے والی ہوتی ہے, اس کو مشورے سے بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کو یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے کہ رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. علم کا سب سے بڑا سرچشمہ کہاں ہے, سب سے بڑی نالج کا سورس کہاں ہے, تو کہاں کہاں سے مجھے اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, وہ کام کرنا ہے. دوسری سائٹ پر آپ آتے ہیں, جو دوسرا خانہ ہے وہ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ, جس کے ساتھ آپ ہارٹ بھی لکھ دیں بریکٹ میں. مثال کے طور پر غصے کی بات میں نے کی, میں نے آج کی نشست میں جو چیزیں کی ہیں نا وہ میں نے تھوڑی تھوڑی ٹچ کی ہیں ان چیزوں کو, میں اب ان کو خانے میں ذرا آرگنائز کر رہا ہوں. تو جو دوسرا خانہ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ کا, آپ کا مزاج, آپ کو غصہ تو نہیں آتا, آپ کو جیلسی تو فیل نہیں ہوتی. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں جیلسی فیل ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ انہیں جیلسی فیل ہو رہی ہے. تو اگر جیلسی فیل ہو رہی ہے تو اپنے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ فیل نہ ہو. ایک ٹپ میں دیتا ہوں, اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے اندر جیلسی فیل ہو رہی ہے تو جس بندے سے جیلس ہو رہے ہیں اس کے لیے دعا کیجئے, اس کے حق میں وہ دعا مانگیے جو آپ اپنے لیے مانگتے ہیں. جب آپ کو یہ خطرہ محسوس ہو کہ مجھے اس سے جیلسی فیل ہو رہی ہے, اس کے حق میں وہ دعا مانگیے جو آپ اپنے حق میں مانگتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے جیلسی سے بچا. تو ایمان کہاں ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے, دماغ میں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو ایموشنل ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا کھونٹا ہے ایمان. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا کھونٹا ہے قرآن. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اپنے ہارٹ پہ کام کرنا ہے. میں خوش کیسے رہوں, میں برا کیسے نہ مانوں, میں لوگوں کو کیسے, میں اپنے ایموشنز کو کیسے سمجھوں, میں اپنی فیلنگز کو کیسے اچھا بناؤں, یہ ساری چیزیں, شکر کیسے کروں, یہ ساری چیزیں, یہ بہت بڑا ڈومین ہے. یہ میں صرف آپ کو آؤٹ لائن دے رہا ہوں. آف کورس اس چھوٹے سے سیشن میں ہم سب کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کے پاس ایک بگ پکچر آ گئی کہ اچھا میری پرسنل ڈیولپمنٹ کے 4 ڈومینز ہیں, مجھے اس پہ کام کرنا ہے, اس پہ بھی کرنا ہے, اس پہ بھی کرنا ہے, اس پہ بھی کرنا ہے, اگر آپ کے پاس ایک بگ پکچر آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کام کر سکیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟
تو میری کوشش یہ تھی کہ میں ایک بگ پکچر آپ کو ایک براڈر ویو دے دوں. تو تیسرا ڈومین ہے آپ کے ریلیشن شپس یا سوشل ڈیولپمنٹ. تو پہلا انٹلیکچول ہوا, دوسرا ایموشنل ہوا, تیسرا سوشل ہوا, جس میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ میرے دوست میرے دوستوں سے پھڈے کیوں ہوتے رہتے ہیں, بنتی کیوں نہیں ہے, لڑائی کیوں ہوتی رہتی ہے, کبھی کوئی ناراض ہو گیا, کبھی کوئی ناراض ہو گیا, کبھی میں ناراض ہو گیا, کبھی وہ ناراض ہو گیا. اور دوست, اچھا دوست کون ہوتا ہے, دوست کیسے بناؤں, دوستی کو کیسے ٹوٹنے نہ دوں, رشتہ داری کو کیسے نبھاؤں, نیبرہڈ میں کیسے اپنی اچھی انڈرسٹینڈنگ بناؤں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی اچھی اپنی بناتے ہیں. تو یوزولی ان چاروں ڈومینز جو میں بیان کروں گا, سوشل ڈیولپمنٹ ان چاروں میں پھر بھی تھوڑا, یعنی کچھ لوگ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں کام, لیکن جتنا آپ انٹلیکچول پر اور ایموشنل پہ کام کریں گے, سوشل ڈیولپمنٹ پہ خود ہی کام ہوگا. جتنا آپ ان دونوں کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ, اس پہ بھی اس کا اثر آئے گا. یہ چاروں ڈومینز ایک دوسرے سے کہہ لیجئے ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو چوتھا ڈومین ہے وہ ہے فزیکل, باڈی. تو پہلا انٹلیکچول بریکٹ میں مائنڈ, دوسرا ایموشنل بریکٹ میں ہارٹ, تیسرا سوشل بریکٹ میں ریلیشن شپس, چوتھا فزیکل بریکٹ میں باڈی. آج کتنے لوگ صبح کوئی پھل کھا کے آئے ہیں؟ اچھا 25-30 لوگ ہیں, بہت ہی صحت مند قوم ہے. کتنے لوگوں نے پچھلے 24 آورز میں کوئی فزیکل ایکسرسائز کی ہے؟ سبحان اللہ. فزیکل ایکسرسائز مرد و عورت سب پر فرض نہیں ہے, لیکن سب کے لیے اچھی ہے. ٹھیک ہے. تو فزیکل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اوور ویٹ تو نہیں ہو رہے, انڈر ویٹ تو نہیں ہو رہے, سلیبس ڈی کی تو فکر ہے, وائٹامن ڈی کی فکر نہیں ہے. تو اپنی ہیلتھ پہ توجہ دیں. اگر شوگر کی ایڈکشن ہو گئی ہے تو اس سے باہر نکلیں. اگر جگر کے اس ٹکڑے کی محبت میں چلے گئے ہیں تو اس سے نکلیں. یہ جگر کا ٹکڑا ہے, آپ کو پتا ہے جگر کا ٹکڑا کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے کا دل چاہے, جس کے بغیر زندگی گزارنے کی کوئی مطلب, جس کے بغیر میں زندگی گزار ہی نہ سکوں, وہ ہے جگر کا ٹکڑا. ان چاروں ایریاز میں ہماری ڈیولپمنٹ کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ. ہمارے بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے کہا کہ سر موبائل فون کا کیا فائدہ ہے, موبائل فون کی وجہ سے آج کے دور میں موبائل فون نے کسی آدمی کو جاہل نہیں رہنے دیا. تو ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ ہاں, لیکن کسی کو عالم بھی نہیں بننے دیا اسی کی وجہ سے. مطلب یہ جو پرابلم ہے, ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے, ان چاروں ایریاز میں کام کرنا ہے, اپنی ہیلتھ پہ کام کرنا ہے, فزیکل ہیلتھ, اور ان چاروں ایریاز پہ کام کرنا ہے. اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے. اور دعا کیجئے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے میں اپنا حصہ ڈالا, آپ کے والدین, آپ کے ٹیچرز, آپ کے دوست, جس طرح آپ کو یہ انفارمیشن ملی, جس طرح آپ نے ٹائم نکالا, اللہ اس محنت کو قبول کرے اور آپ کو ہر وہ کامیابی عطا کرے جو واقعی کامیابی ہوتی ہے. اس دنیا کی بھی ساری کامیابیاں دے, اس دنیا کی بھی ساری کامیابیاں آپ کے حصے میں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جی جی. سو تھوڑا سا جو آج کا سیشن ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہے لیکن تھوڑا ہٹ کے بھی ہے, اس طریقے سے کہ میں جب کمپیوٹر سائنس سے گریجویٹ ہوا ابھی, تو میرے پاس 2 فیلڈس ہیں. ایک میں ڈیولپمنٹ کی سائڈ جا سکتا ہوں, میں ایک بزنس انالسٹ کی سائڈ جا سکتا ہوں, رائٹ. تو اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ کہ ڈیولپمنٹ میں زیادہ پیسے ہیں لیکن بزنس انالسس میں میرا دل ہے. اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ رائٹ ناؤ جس ایرا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, ایوری تھنگ از کنیکٹیڈ ٹو منی. یور ریلیشن شپ ڈپینڈز آن منی. یور مطلب کچھ فیملیز میں تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایون دیر جو سبلنگز ہوتے ہیں یا پیرنٹس ہوتے ہیں, اگر بچہ گھر میں پیسہ لا رہا ہے تو اس کی بڑی واہ واہ ہے. اگر وہ بچہ گھر میں پیسہ نہیں لا رہا ہے, اس کو جاب نہیں لگی ہے, تو رادر دین سپورٹنگ اس کے ایک ڈپریشن کا فیس چلا جاتا ہے کہ بھائی
पड़ा हुआ है, सो रहा है, यू नो, ऐसा होता है. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट मी कि हम लोग उस विशियस साइकिल से कैसे निकलें जहाँ पे एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू मनी एंड नॉट व्हाट यू वांट टू डू, बट आपने जितना पैसा बनाया उतनी आपकी इज्जत है, और जितना आपने पैसा कम बना रहे हैं उतनी कम आपकी मतलब. बहुत खूब. ये सवाल आप में से कितने लोगों का है? सुभान अल्लाह. तो मैं मुख्तसर इस सवाल का जवाब दे दूं. देखिए, आप इस बात का इरादा कीजिए कि आप जॉब नहीं करेंगे, और अगर जॉब करेंगे तो बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए लर्निंग के लिए करेंगे, और आप कुछ अपने बलबूते पे लॉन्ग टर्म में आप अपने बलबूते पे कुछ करेंगे, जिसके नतीजे में आपका टाइम आपके कंट्रोल में आए. ये एक कह लीजिए एंगल है जिससे चीज़ों को देखा जाए. दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन की है उसी में आप अपना करियर बनाएं, ये ज़रूरी नहीं है. बल्कि आने वाले टाइम में जिस चीज़ की बहुत अहमियत है वो ये है कि मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं या मुख्तलिफ जो कह लीजिए डिसिप्लिन्स हैं उनके दरमियान इंटर डिसिप्लिनरी कनेक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करें. बाज़ औक़ात क्या होता है कि इस वक्त जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, यानी जो हमें जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि दो मुख्तलिफ कह लीजिए डिसिप्लिन्स के दरमियान आप ब्रिजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं. और ये ब्रिजेस क्रिएट हो रहे हैं. मतलब बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की शादी हो गई तो बायो मेडिकल इंजीनियरिंग पैदा हुआ. इसी तरह बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन्स इवॉल्व हुए हैं जो असल में होता क्या है कि अगर आप अपने डिसिप्लिन के अंदर स्ट्रिक्टली कन्फाइंड हैं, आइसोलेटेड हैं और उससे बाहर नहीं करते, आपकी ज़रूरत यह है कि आप अपने डिसिप्लिन से हट कर भी चंद कोर्सेस करें ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें इस बात को कि आपकी ज़्यादा बेहतर कह लीजिए मुस्तकबिल में आपको यहाँ बैठना है या यहाँ बैठना है. और उसमें इस बात से नहीं डरें कि कहीं चंद महीने इंटर्नशिप की, चंद महीने कहीं कुछ काम किया. बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो अपनी कैरियर सिलेक्शन या अपनी जो कैरियर का डिसीजन है ना वो बहुत अर्ली ले लेते हैं. इसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको डिले कर सकते हैं. हम ये देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं अभी देख रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मेरे सामने ये 3 ऑप्शंस हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, मैं कुछ अरसे इसको देखता हूँ, कुछ इसको देखता हूँ, कुछ इसको देखता हूँ. अगर आपने जिस डिसिप्लिन आपने इंजीनियरिंग की है और अगर आपने इंजीनियरिंग के अलावा आपने कोई ऐसी चीज़, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैं फ़ारसी ज़बान या अरबी ज़बान के ऊपर भी एक कोर्स कर रहा हूँ, और आप इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप अरबिक लैंग्वेज के ऊपर या और उसके पीछे आपका कोई बहुत अच्छा मकसद है, आप कह रहे हैं मैं अरबी इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं इल्म के बड़े सरचश्मे से जुड़ूँ, या आपने कहा कि मैंने ये काम किया है लेकिन मैं इसके साथ साथ मैं एक और जो बिल्कुल दूसरा कोई डिसिप्लिन है उसके अंदर मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ, तो ये आपका एक यूनिक स्किल सेट है, ये आपका पोर्टफोलियो की ये एक यूनिक स्ट्रेंथ है. आपके पोर्टफोलियो की इंडिविजुअलिटी, अपने पोर्टफोलियो की इंडिविजुअलिटी को इन्हांस करें, अपने पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ को इन्हांस करें. ये बात समझ आ रही है? तो दूसरे डिसिप्लिन्स के कोर्सेज भी करें. बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त एक चीज़ पे जोर दिया जाता है कि आप अगर आपके ट्रैक में ये देखा जाए कि आपने थ्रू आउट एक ही डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है तो वो आपको पाबंद करते हैं कि आप ग्रेजुएट करने से पहले या किसी भी टाइम पर आपको आखिर में 2 ऐसे कोर्सेज करने पड़ते हैं जिसका आपकी पूरी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था. आपको शायरी पे या कोई लिंग्विस्टिक पे या किसी और चीज़ पे आपको कोई चीज़ कराएंगे, और वो आपके पोर्टफोलियो की एक यूनिक स्ट्रेंथ है. तो मैं 2-3 बातें जो मैंने कही, पहली बात तो ये कि आपके पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ उस वक्त पैदा होगी जब आपके ट्रैक में सिर्फ एक ही यूनिडायमेंशनल आपकी स्टडीज़ नहीं हुई होंगी. अगर आप कहते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ यही लिया है, बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं 9th क्लास में बायोलॉजी लूँ या नहीं लूँ. अरे भाई, एक मौका मिल रहा है कि ज़िंदा चीज़ों के अंदर होता क्या है, चलता क्या है, तो उस मौके को मिस नहीं करें. अगर आपने मेडिकल प्रोफेशन नहीं भी लेना और बायोलॉजी ले लेते हैं आप, इस वजह से कि आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपको समझ आएगा कि जिस्म के अंदर होता क्या है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है. इसी तरह अगर आप ठीक है, आप साइकोलॉजी या फ़लसफ़ा आपका सब्जेक्ट नहीं है या हिस्ट्री नहीं है, आपने हार्ड कोर साइंस पढ़ा है, आपने MBA किया है, लेकिन MBA के साथ आपने हिस्ट्री के ऊपर भी कोई कोर्स कर लिया है, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है. हमारे वतन में इस वक्त 2-3 मसले जो कैरियर के हवाले से मैं समझता हूँ, चूँकि सवाल आया है, पहली बात यह है कि आप कैरियर को फाइनलाइज करने में जल्दी नहीं करें.
آپ کہیں مجھے انف ایکسپوجر لینے دیں, میں تھوڑا سا اس کو بھی ٹرائی کروں, تھوڑا سا اس کو بھی ٹرائی کروں, لے لیں آپ. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے ایک پاتھ چوز کر لیا, کیونکہ کچھ پاتھ ایسے ہیں جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, بہت شروع سے آپ نے ایک, تو آپ جو دوسرے ڈسپلنس کے جو ایکسپوجرز ہیں وہ لیجئے. آپ شاعری کی کوئی کلاس لیجئے, آپ عربی سیکھیے, آپ کوئی اور چیز بھی کیجیے, آپ تاریخ کا کوئی کورس کیجیے, وہ شارٹ کورس کیجیے. دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کریڈٹ مجھے نہیں ملیں گے تو میں کیوں کروں. ارے بھائی کریڈٹ نہیں ملیں گے کوئی بات نہیں, آپ جا کے کر لیجئے, آپ کو لرننگ تو ہوگی نا اس کے. دیکھیں آپ کے وہ چیز جو آپ کی جی پی اے بناتی ہے وہ اہم نہیں ہے, وہ چیز جو آپ کا ذہن کی کہہ لیجئے ہورائزن کھولتی ہے, اس کی فرٹیلٹی کو بڑھاتی ہے, اس کو ایک نیا پرسپیکٹیو دیتی ہے, وہ اہم ہے. تو ٹھیک ہے آپ ایم بی اے کر رہے تھے لیکن آپ نے ساتھ میں کوئی اور چیز کی, تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے. جب آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ مجھے یہ مطلب جاب کے مائنڈ سیٹ والی پڑھائی بالکل الگ ہے, اور انٹرپرینور مائنڈ سیٹ والی پڑھائی ایک بالکل مختلف چیز ہے کہ بھائی مجھے اپنا کوئی کام کرنا ہے. تو یہ بہت ہی مختصر جواب میں نے آپ کی بات کو کوشش کی کہ میں دوں, لیکن اس پہ بہت ساری اور بات ہو سکتی ہے جو اس وقت میں نہیں کر پاؤں گا. ایک سوال میں بچیوں میں سے کوئی ایک خاتون مجھ سے کوئی سوال ہاں. ہم نے ابھی سکسیس کی بات کی اور اس کے ہم نے کچھ 3 لیولز ڈیفائن کیے تھے, جس میں سیکنڈ لیول ہماری فیملی تھی. یوزولی جس طرح سے یہاں سے بھی ایک کوشچن آیا تھا کہ فیملی کی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے ہمارے اوپر اینڈ آل دیٹ اسٹف. اس کی وجہ سے ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ بہت ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں آپ کی فیملی کی یا ان رولس کی جو آپ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں. وہاں پر ایکسپیکٹیشن سیٹنگ کس طرح سے کی جائے کہ آپ اپنا جو سکسیس لیول ہے اس کو بھی مینٹین کر سکیں اور آپ آگے بھی بڑھ سکیں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, بہت اہم بات, بہت اہم بات, اللہ آپ کو اس کا اجر دے. دیکھیے اگر آپ نو نہیں کر پائیں گے تو آپ اپنی خودی کو محفوظ نہیں رکھ پائیں گے. نو کہنا آنی چاہیے, لیکن نو کے ساتھ ایک دوسرا پرابلم ہے. آپ کو اگر آپ نے ایک اور لیاقت, اور وہ ایبلٹی کیا ہے, وہ ایبلٹی ہے اپنے ریلیشن شپس کو ویلیو دینا. یعنی ہمیں نو اس طرح کہنا سیکھنی ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ متاثر نہ ہو. یعنی میں 2 باتیں کر رہا ہوں. پہلی بات, اگر نو کرنا نہیں آتی تو اپنی خودی کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر پائیں گے. دیر آر سچویشنز وین وی آر ریکوائرڈ ٹو سے نو, بٹ سیئنگ نو ان پولائٹ مینر, بہت ہی پولائٹ مینر میں, محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ نو کہنا. ایسے نو کہوں کہ دوسرا ناراض نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں نو کہنا نہیں آتی. دوسرا پرابلم یہ ہے جب وہ نو کہتے ہیں تو سامنے والا ٹوٹ جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے, کٹی کر لیتا ہے, کہتا ہے جاؤ. اس سے بیچ میں آنا ہے. تو ایک تو یہ آپ کے لیول کا کام ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی جو جوائنٹ فیملی ہے یا جو بھی ہماری, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تربیہ اگر نہیں ہوتی نا, تربیہ جب نہیں ہوتی تو ہم اچھی بیوی اور اچھے شوہر ثابت نہیں ہوتے. تربیہ نہیں ہوتی تو ہم اچھی بہو بھی ثابت نہیں ہوتے, اور تربیہ نہ ہونے کی وجہ سے ساس بھی اور سسر صاحب بھی کوئی بہت اچھی حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے. تو تربیہ کی ضرورت ہے اکراس دا بورڈ. ہم سب کو, مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اپنے عمل کو دیکھوں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کروں. میں آپ کو بتاؤں, وہ انسان جو اپنے اندر تزکیے کی یا پرسنل پیوریفیکیشن کی یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہا, وہ آدمی گڑبڑ ہے. کوئی بھی ایسا بندہ جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوئی ضرورت فیل نہیں کر رہا. ایک بندہ ایسا ہے جس کو محسوس ہی نہیں ہوتا, نہیں مجھے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے نہیں, there is nothing wrong in me, وہ گڑبڑ آدمی ہے. سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس کو اپنے اندر گڑبڑ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو علم نافع کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ انسان پر اس کا جہل منکشف ہونے لگے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اور ایمان کامل کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہو جائے, اپنے ایمان کے حوالے سے فکر مند ہو جائے. ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کے حوالے سے کوئی اطمینان نہ ہو, اسے اپنے ایمان پر فکر ہو, پریشانی ہو, وہ اپنے ایمان کی اسٹیٹ پر مطمئن نہ ہو. وہ بندہ جو اپنے آپ سے مطمئن ہے وہی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ آپ کی مدد کرے. بہرحال میں یہاں اس کو روکتا ہوں کیونکہ بہرحال آپ آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے.